وہ پوری 8 گھنٹے کی نیند لے کر بیدار ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی کھلنے سے انکار کر رہی تھیں۔ سر بھی چکرا رہا تھا، پورا بدن تھکا تھکا سا تھا، جیسے وہ کوسوں پیدل سفر کر کے آئی ہو۔ کافی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کے باوجود خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ چند دن میں مرجھایا سا لگنے لگا تھا۔ عجیب سی مردنی سی چھائی تھی اس کے سارے وجود پر۔ وہ اٹھی اور شاور کا سوچ رہی تھی، مگر کمزوری اور تھکاوٹ سے ارادہ مسترد کر دیا۔ نسرین نے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو کمرے میں چلی آئی۔ اٹھ گئی میری شہزادی، اس نے آفرین کی بلائیں لیں، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے پیلے زرد چہرے اور الجھے میلے بالوں کو دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ آئے ہائے میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا تو نے؟ کیا ہوا، بخار تو نہیں ہو گیا تجھے؟ نسرین نے بخار چیک کرنے کو اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو تڑپ اٹھی۔ ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا اس کا۔ ارے حسینہ، یہاں آؤ جلدی۔ جی بڑی بی بی۔ حسینہ اس گھر کی خاص خادمہ اور خدمت گزار تھی، خاص کر آفرین کے سارے کام اسی کے ذمے تھے۔ تجھے ہوش نہیں ہے کیا؟ چھوٹی بی بی بخار سے جل رہی ہیں۔ وہ تو میں ابھی کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھی۔ معافی چاہتی ہوں بڑی بی بی، کیا کروں، چھوٹی بی بی روز مجھے کمرے سے نکال دیتی ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ جاؤ، جا کر ڈرائیور سے بولو جلدی گاڑی نکالے۔ چھوٹی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اور تمہاری خبر تو میں بعد میں لیتی ہوں۔ وہ حسینہ کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ آفرین 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بہن تھی۔ وہ خاندانی، جاگیردار اور زمیندار تھے۔ ہر طرف ان کی دھاکہ تھی۔ دولت نسلوں سے گھر کی باندھی تھی۔ گاؤں کے گاؤں ان کے غلام تھے۔ وہ روایتی جاگیردار تھے۔ آفرین بہت ہی خوش شکل بچی تھی، گوری چٹی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی۔ ایک بار پنک فراک پہنے وہ صحن میں اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی تو دادی نے اسے پیار سے آواز دی، او گلابو، ادھر تو آ ذرا۔ بس پھر اس کا نام ہی گلابو پڑ گیا۔ سب پیار سے اسے گلابو بلانے لگے۔ جب تک بچی تھی تب تک تو ٹھیک، مگر اب وہ 18 سال کی خوبرو جوان لڑکی تھی۔ اب وہ گلابو نام سے چڑھنے لگی تھی۔ جب بھائی اسے تنگ کرنے کو گلابو پکارتے، روتی بسورتی، دادو کو شکایت لگاتی، کیا ہے دادو، آپ نے میرا اتنا اچھا نام بگاڑ دیا۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ دادو دونوں پوتوں کو سمجھاتی تھی، اب کوئی بھی میری آفرین کو گلابو نہ بولے ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ اوکے دادو، اب نہیں بولیں گے۔ وہ کان پکڑ کر سوری بولتے، مگر کچھ دیر بعد ہی گلابو گلابو کی پکار دوبارہ پڑنے لگتی۔ وہ بہت ایکٹیو بچی تھی۔ اس نے چھت پر اپنا منی گارڈن بنا رکھا تھا۔ گھر میں بہت بڑا لان موجود تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پلانٹ لگا رکھے تھے۔ پھر اس کا شوق بڑھتا ہی گیا اور چھت پر پودوں اور فلاورز کی تعداد بھی اس نے گلاب، موتیا، رات کی رانی اور بہت سارے انواع قسم پھولوں کے پودے لگا رکھے تھے۔ مگر اسے گلاب اور موتیے سے عشق تھا۔ وہ سارا دن چھت پر اپنے گارڈن میں گزار دیتی، کبھی کبھی شام اور رات بھی۔ یہ کوئی غلط شوق نہیں تھا جو کوئی اسے منع کرتا۔ گلاب کا ایک پودا ایسا تھا جن پر ہر موسم میں، بہار ہو، جھاڑ ہو یا خزاں ہو، ان کے پھول کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اسے عشق تھا۔ گلابوں کو لگتا تھا یہ پودا اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس نے ایک چیئر بالکل اس پودے کے پاس سیٹ کر لی تھی۔ وہ جب بھی چھت پر آتی، گلابوں کو لگتا وہ گلاب کا پودا اسے دیکھ کر جھومنے لگتا ہے۔ اگر ہوا نہیں بھی ہوتی تو وہ پودا ایسے ہلنے لگتا تھا جیسے آفرین کے آتے ہی خوشی سے جھوم رہا ہو۔ اسٹڈی سے فری ہوتے ہی آفرین روف پر بھاگتی تھی۔ کبھی پودوں کو پانی لگاتی، کبھی اسپرے کرتی، کبھی فالتو پتوں کی کاٹ چھانٹ کرتی تھی۔ جب اس سارے کام سے فری ہوتی، پھر اپنے پسند کے گلاب کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے آنکھیں موند کر نیم دراز ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ آنکھیں موند کر نیم دراز ہوتی، گلاب کا پودا رقص کرنے لگتا، جھومتا ہوا اس کے پیروں میں سلامی دیتا۔ آفرین کو ایسا لگتا جیسے اس کے بیٹھتے ہی گلاب اس کے قدم چوم کر سلامتی دیتا ہو۔ اسے بہت سکون ملتا تھا گلاب کے پودے کے پاس بیٹھ کر۔ پہلی بار اسے یہ احساس تب ہوا۔ وہ کالج سے آ کر سو گئی، آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ نہا کر چھت پر چلی آئی۔ گرمی کے دن تھے
آج صبح سے بہت گرمی تھی مگر اب بادل بن گئے تھے، ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ آفرین نہا کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، بہت جادوئی سا ماحول بنا ہوا تھا، بالکل خاموشی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ گلاب کی مہک، عجیب پراسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہلکا ملجگا اندھیرا۔ وہ اپنے پودوں کے پاس، گلاب کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی۔ آفرین نے سرخ سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے سیاہ گلاب بنے ہوئے تھے۔ گلاب کے پھولوں کے کنارے گولڈن باریک ستاروں کی آؤٹ لائن کی گئی تھی۔ سیاہ لانگ دوپٹہ اس کے گلے میں ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی نیکلس کی موٹی ڈوری ہو، کریپ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے گھٹنوں سے بھی لمبے گیلے بال چیئر پر بیٹھنے سے اور بھی لمبے لگ رہے تھے۔ ہاف سلیوز اس کی گوری باہیں بہت نمایاں کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں کالی چوڑیاں غضب ڈھا رہی تھیں۔ وہ کوئی حور یا اپسرا سے بھی بڑھ کر لگ رہی تھی۔ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر فرش گیلا کر رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے جانے کے ان خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک ایک ہوا کا تیز جھونکا گزرا، ساتھ ہی آفرین کو تیز سے خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی، شاید کوئی چھت پر آیا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید ساتھ والوں کی چھت پر کوئی آیا ہو، اسی کی پرفیوم کی خوشبو ہوگی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ اپنی خیالی دنیا میں کھو گئی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، اسے اپنے بہت قریب کسی کی تیز تیز سانسوں کی آواز آئی۔ اب وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اب وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف اچھی طرح دیکھا تو کوئی زی رو نہیں تھا۔ سامنے بس ایک بہت ہی صحت مند کالا بھیانک سا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اسے ہی گور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیانک سا آدمی بہت ہی ڈراؤنا سا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد نیلی تھی اور آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ اسے یہ بھیانک سا آدمی بے حد عجیب اور ڈراؤنا سا لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر یہاں رکی تو یہ بھیانک سا آدمی مجھ پر حملہ کر دے گا۔ وہ چھلانگ لگا کر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ سامنے ہی اس کی دادو بیٹی تھی۔ ارے کیا ہوا لڑکی؟ وہ سیدھی ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ ارے کیا ہوا پگلی؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی؟ اور چھت پر اکیلی مت جایا کرو، 1000 بار بولا ہے۔ دادو میں تو تازہ ہوا کھانے گئی تھی۔ کنواری لڑکیاں یوں بال کھلے چھوڑ کر شام کے ٹائم چھتوں پر نہیں جایا کرتی۔ وہ پیار سے آفرین کو سمجھا رہی تھی۔ جی دادو، وہ سعادت مندی سے بولی۔ شاباش میری بچی۔ دادو سے بات کرتے کرتے اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، وہ بلا کہیں نیچے نہ آ جائے۔ رات کا کھانا کھا کر جیسے آفرین اپنے بیڈ پر لیٹی، شام والا سین کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگا۔ یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی، اس کے روم کی ونڈو پر ہلکی سی دستک ہونے لگی۔ یہ دستک وقفے وقفے سے ہوتی ہوتی لگاتار ہونے لگی۔ دستک کی آواز نیند دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے کھڑکی کا دبیز پردہ ہٹایا جو اے سی کی کولنگ روکنے کے لیے ڈالا گیا تھا۔ کھڑکی کھول کر منڈیر پر جھانکا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی بند کر کے پردہ دوبارہ سے برابر کر دیا۔ وہ بیڈ پر واپس آئی تو اس کی لیٹنے والی جگہ پر وہی کالا نیلی آنکھوں والا بھیانک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ گرانے لگا۔ وہ بہت غصے سے آفرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آفرین کی ڈر اور خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر وہاں سے رفو چکر ہوتی، بھیانک آدمی نے لمبی چھلانگ لگائی اور آفرین پر حملہ کر دیا۔ آفرین نے زوردار چیخ۔ وہ اپنی ہی دھن میں محو پرواز تھا جب ایک گھر کی چھت پر ایک عجیب دلکش نظارہ نظر آیا۔ وہ بلا شبہ وہ ایک حسین منظر تھا، بے حد حسین منظر، اتنا حسین کہ وہ پلکیں جھپکنی بھول چکا تھا۔ وہ گلاب کے پودے کے ساتھ گلاب بنی بیٹھی تھی۔ اس کی لمبی زلفوں سے شبنم کے قطرے زمین کو خوشبودار کر رہے تھے۔ اسے ایک نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بے فکری سے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹ نیم وار تھے۔ اس کے دل میں ان کو چھونے کی خواہش مچلنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے کون روکے گا، میں چھو سکتا ہوں اس کو۔ وہ بالکل اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں کو چھونے کی کوشش میں جو ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ بھی ایسے چونک کر اٹھی جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن وہ حیران تھا اسے چھونے میں ناکام کیسے ہو گیا۔ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو اسے اس کے قریب نہیں جانے دے رہی؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا، آخر ایسا کیا ہے جو رکاوٹ ہے؟ غصے سے اس کی آنکھیں شعلہ برسنے لگیں۔ وہ گراتا ہوا بھیانک شکل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
وہ اسے خطرناک آدمی کی شکل میں دیکھ کر خوف سے نیچے بھاگ گئی تھی اور اس گلاب کے پودے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ چیئر پر بیٹھی تھی۔ فرش پر اس کے گیلے بالوں سے ٹپکا ہوا پانی ابھی بھی وہاں پر ہی پڑا تھا۔ وہ اس پانی کو اپنی ناک سے سونگھنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی لمبی سی لال زبان سے وہ پانی چاٹنے لگا۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس گلاب کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسی گلاب کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس گلاب کے پودے میں غائب ہو چکا تھا۔ نسرین کی آنکھ ایک زوردار چیخ کی آواز سے کھلی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ سمجھنے میں یہ آواز کہاں سے آئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کنڈی کھولی اور بھاگتے ہوئے آفرین کے کمرے تک پہنچی۔ نسرین کے ساتھ شوہر دونوں بیٹے بھی آ گئے۔ آفرین اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں بازو میں اپنے سر کو چھپایا ہوا تھا اور زور زور سے چلا رہی تھی، کیا ہوا بیٹا؟ سب پلنگ پر اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ بابا وہ روتے ہوئے انگلی سے اشارہ کھڑکی کی طرف کر رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ وہ مجھے بہت خوفناک ہے بابا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ روتے اور کانپتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی۔ ارے بیٹا کون مارنا چاہتا ہے بتاؤ تو؟ آفرین کی بات سن کر اظہر اور مظہر آفرین کے بھائی کھڑکی کے پاس چلے گئے۔ کھڑکی تو بند تھی، دبیش پردہ اسی طرح کھڑکی پر پڑا تھا۔ انہوں نے پردہ ہٹا کر بھی دیکھا مگر کھڑکی پوری طرح بند تھی۔ اب بتاؤ بیٹا کون تھا؟ کس نے ڈرایا میری جان کو؟ بابا وہ بہت کالا اور عجیب سا آدمی تھا، کھڑکی سے آیا تھا، اس نے مجھ پر حملہ بھی کیا تھا۔ دیکھو میری گردن۔ اس نے گردن دکھائی۔ ارے کوئی نشان نہیں ہے۔ اظہر اور مظہر اب ہنسنے لگے تھے۔ حد ہے چڑیل، ایک بھوت سے ڈر گئی، ہمیں لگا چور گھس آیا ہے۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اگر کوئی ہوتا تو بھاگ کر باہر جاتا، لیکن جب سے ہم کمرے میں آئے ہیں سب کے سب یہیں ہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ضرور تم نے کوئی برا سا خواب دیکھا ہوگا۔ نسرین اسے خود سے لگائے تسلی دے رہی تھی۔ طاہرہ بیگم آفرین کی دادی اس پر قرآن مجید کی صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ باقی سب ایک ایک کر کے اب واپس اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ نسرین وہیں رک گئی تھی، اس کے پاس۔ وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سو گئی تھی۔ طاہرہ بیگم بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے سامنے سے گزر کمروں کی لمبی قطار تھی، انہی میں سے ایک کمرہ طاہرہ کا تھا۔ وہ سیڑھی کے سامنے سے گزری تو ٹھٹک کر رک گئی۔ جس بھیانک آدمی کا آفرین بتا رہی ہو بہو ویسا ہی بھیانک آدمی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ بہت ہی خوفناک آنکھیں تھی اس کی۔ طاہرہ کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر چھت پر غائب ہو چکا تھا۔ طاہرہ کا ماتھا ٹھنکا، وہ سمجھ گئی تھی آفرین جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اسے طرح طرح کے وہم آنے لگے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح وہ مسجد کے امام صاحب سے ضرور بات کرے گی۔ آفرین صبح اٹھی تو رات والا قصہ پوری شدت سے یاد آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی اگر وہ بھیانک آدمی نے سچ مچ پر حملہ کیا تھا تو میں فرش پر ہوتی یا صوفے پر، مگر جب سب گھر والے آئے تھے تو میں پلنگ پر تھی، اور اظہر اور مظہر نے کھڑکی بھی تو چیک کی تھی، کھڑکی بھی بند تھی۔ مطلب وہ خواب ہی تھا۔ او مائی گاڈ، بہت ڈراؤنا خواب تھا۔ اف میرے خدایا، اس نے جھرجھری سی لی۔ شاید کل چھت پر جو بھیانک آدمی دیکھا تھا وہ دماغ میں بات رہ گئی ہوگی، اس لیے ایسا خواب دیکھا۔ وہ اب بالکل فریش ہو گئی تھی، دماغ سے بوجھ بھی اتر چکا تھا۔ نسرین ناشتہ لائی تھی، اس کی پسند کا حلوہ پوری، قیمے کی ٹکی اور گرم گرم چائے۔ آفرین کی بھوک چمک اٹھی تھی، اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور چائے پی کر کتابوں میں مگن ہو گئی۔ زینب اور عقیلہ اس سے ملنے آئی ہوئی تھی، وہ کافی دیر ہلہ گلہ کرتی رہیں۔ پھر اچانک لائٹ چلی گئی تو کمرے میں حبس پڑنے لگا، تو تینوں چھت پر آ گئیں۔ زینب اور عقیلہ اس کے گارڈن کی تعریفیں کرنے لگیں۔ حسینہ تینوں کے لیے جوس لائی تھی۔ ایک چیئر تو پہلے ہی گلاب کے پودوں کے پاس پڑی تھی۔ سکینہ 2 چیئر اور لا کر پہلے والی چیئر کے پاس رکھ دی، ساتھ ہی پلاسٹک کی ٹیبل لا کر جوس کا جگ اور گلاس سجا دیے۔ زینب بیٹھ چکی تھی۔ آفرین حسینہ کو کچھ کھانے کو لانے کا کہہ رہی تھی۔ عقیلہ ٹھیک اسی چیئر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی جو آفرین کی زیر استعمال رہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ عقیلہ چیئر پر بیٹھتی اسے کسی نے زوردار دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ زینب نے جلدی سے عقیلہ کو سہارا دیا۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ زینب عقیلہ سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یار، ایسے لگا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو پیچھے سے۔ ارے نہیں، چکر آیا ہوگا تجھے، ہو سکتا ہے یار۔ وہ حیران سے دوبارہ چیئر پر بیٹھنے لگی تو ایک دم چیئر الٹ گئی۔ اب تو دونوں ہی خوفزدہ ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے تمہاری چیئر کو میں پسند نہیں آئی۔ وہ ہنستی ہوئی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آفرین جو دور کھڑی سب دیکھ رہی، ہنستی ہوئی اپنی چیئر کو سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ آفرین کے بیٹھتے ہی ہوا کا ہلکا سا لطیف سا جھونکا آیا اور ہوا سے گلاب کا پودا لہراتا ہوا آ کر آفرین کے پیروں سے ٹکرا گیا، جیسے آفرین کا ویلکم کر رہا ہو۔
آفرین زینب اور عقیلہ سے باتوں میں مصروف تھی، غور نہ کر سکی۔ طاہرہ بیگم ظہر کی نماز کی تسبیح کر رہی تھی جب کسی ملازم نے اطلاع دی کہ مسجد کے امام صاحب تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے امام صاحب کو بیٹھک میں بٹھانے کو کہا اور ان کو چائے پیش کرنے کا کہا اور خود اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھنے لگیں۔ امام صاحب ایک بہت ہی پرہیزگار اور اعلیٰ صفت انسان تھے۔ وہ سنت نبوی کی مکمل پیروی کرتے تھے اور اپنے تمام ملنے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے تھے۔ طاہرہ بیگم بیٹھک میں تو امام صاحب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ سلام دعا اور کچھ رسمی بات چیت کے بعد طاہرہ بیگم مدعے پر آئی اور پوتی والا سب ماجرا کہہ سنایا۔ مولوی صاحب نے پوری بات سن کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ چند سیکنڈ کے بعد ان کے چہرے بڑی واضح تشویش ظاہر ہوئی۔ انہوں نے ٹھیک 1 منٹ کے بعد آنکھ کھول کر طاہرہ کی طرف دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ طاہرہ سے انتظار نہیں ہوا، مولوی صاحب کچھ تو بتائیں۔ مولوی صاحب کا لہجہ بہت ہی باروب مگر دھیما تھا۔ بی بچی اس وقت خطرے میں ہے، اس پر ایک شیطان اور گندے جن کا سایہ پڑ چکا ہے۔ طاہرہ نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مولوی صاحب اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا۔ ضرور ہوتا ہے ہر چیز کا حل، لیکن صبح میری فلائٹ ہے، مجھے عمرے کے لیے جانا ہے۔ آپ بچی کو کسی اچھے عامل بابا کے پاس لے جائیں جو اس کا ٹھیک سے علاج کرے۔ مولوی صاحب اس مشکل وقت میں آپ ہی کچھ مدد کریں، ہم تو کسی عامل کو نہیں جانتے۔ اب مجھے اجازت دیں، بہت سارے کام ہیں مجھے اور ٹائم کم ہے۔ طاہرہ بوکھلا گئی۔ مولوی صاحب، وہ عاجزی سے بولی، آپ کچھ تو بتا کر جائیں جس سے بچی کچھ دن محفوظ رہے، تب تک ہم کوئی نہ کوئی عامل تلاش کر ہی لیں گے۔ مولوی صاحب کو یہ بات پسند آئی اور کاغذ پینسل منگوا کر ایک تعویذ لکھا اور کہا اسے بچی کے گلے میں ڈال دیں، لیکن خیال رہے اگر تعویذ گلے سے اتر گیا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تعویذ ایک بار پہننے کے بعد بچی سے الگ نہ ہو، اب مجھے اجازت دیں۔ مولوی صاحب کے جانے کے ایک ملازم کے ہاتھ بہت سارا سامان ان کے گھر تحفوں کی شکل میں بھجوا دیا گیا۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی، اس بات سے بے خبر ایک غیر مرئی مخلوق بھی ان کی اس محفل میں شامل ہے۔ زینب کا نکاح ہوا تھا کچھ دن پہلے، اسی کو لے کر آفرین اور عقیلہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ زینب مسکرا کے دھیمے سے لہجے میں ان کو جواب دے رہی تھی، ہاں تم بھی تو بتاؤ تمہارا کیا بنا؟ زینب نے آفرین پر جوابی حملہ کیا، وہ جو ایک مجنوں تمہارے مسلسل آگے پیچھے پھرتا تھا اس کا کیا بنا؟ اس بات پر تینوں نے زوردار کہکا لگایا۔ بتاؤ نامیزنی۔ اب زینب اور عقیلہ آفرین کو تنگ کر رہی تھی اور فورس بھی کر رہی تھی وہ کچھ بتائے۔ ارے کچھ ایسا ویسا نہیں یار، تم لوگ غلط سمجھ رہی ہو، آفرین مسکرا کے بولی۔ ہم غلط سمجھ رہی ہیں یا صحیح؟ تم بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا جب وہ لائبریری تک پیچھا کرتے ہوئے گیا تھا؟ ہوا کچھ نہیں تھا، وہ مجھے آوازیں دیتا ہوا پیچھے تک آیا تھا۔ آفرین پلیز ایک بار میری بات سن لو، پلیز پلیز پلیز۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا میرا موصوف نے۔ بس پھر کیا تھا؟ اس سے پہلے آفرین اپنا فکرہ مکمل کرتی تیز ہوا چلنے لگی۔ پاس ہی پلاسٹک کی میز پر جو گلاس پڑے تھے جھنجھنانے لگے، بگولا سا اڑا اور جگ سمیت سارے گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ باقی کے بچے ہوئے جوس سے فرش بھی رنگین ہو چکا تھا۔ پھر ایسے چھوٹے موٹے واقعات اکثر ہونے لگے۔ جب بھی کوئی آفرین کو اس کے مزاج کے خلاف بات کرتا اسے کوئی چوٹ لگ جاتی یا کچھ ایسا ضرور ہوتا جس سے آفرین کے مخالف کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ آفرین سونے کے لیے لیٹی تھی جب طاہرہ بیگم اس کے پاس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی مخمل کی چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ دادی نے پیار سے اس کے بال سلائے اور بولی، دیکھو ہم اپنی بیٹی کے لیے کیا لائے ہیں، اور وہ خوبصورت سی ڈبیا آفرین کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس میں کیا ہے دادو؟ کھول کر دیکھو کیا ہے۔ آفرین نے ڈبیا کھول کر دیکھی تو خوشی سے چیخ اٹھی۔ گلے کا خوبصورت سا نیکلس تھا، ساتھ سونے کی بھاری سی چین۔ واو سو بیوٹیفل۔ اس نے نیکلس پر لگے خوبصورت سے فیروزی نگینے کو چھوا۔ آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے دادو، پھر یہ کیوں؟ کس خوشی میں ہے یہ؟ وہ تھوڑی حیرانگی سے بولی۔ یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا میری شادی پر، کیونکہ میری ماں سب اولادوں میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اور یہ میں تجھے دے رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتی ہوں، مگر ایک شرط ہے بیٹا۔ کیا شرط ہے دادو جان؟ شرط یہ ہے دادو کی جان کہ آپ نیکلس کو کسی صورت اپنے سے الگ یا جدا نہیں کریں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ورنہ کیا؟ دادو وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ورنہ یہ کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور سمجھوں گی تم نے میرے اتنے پیار سے دیے گئے گفٹ کی قدر نہیں کی۔ ارے نہیں دادو جان، میں کبھی بھی اسے کسی صورت خود سے جدا نہیں کروں گی۔ طاہرہ مطمئن سی اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ نیکلس پہنتے ہی اسے سکون سا ہوا۔ بہت ہی پیارا نیکلس ہے، وہ لیٹے لیٹے اس پر انگلی گھما رہی تھی۔
پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی تھی اس کی۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی اپنی من پسند جگہ پر۔ گلاب کا پودا جھوم جھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی ادھ کھلی کلی کو چھوا تو گلاب ایک دم سے مرجھا کر ایسے گر گیا جیسے اسے ٹہنی سے الگ کر کے پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر گلاب کو چھوڑ دیا۔ گلاب پھر سے لہلانے لگا۔ اسے لگا وہم ہے۔ وہ دوسری بار پھر سے گلاب کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو اسے لگا جیسے گلاب خفیف انداز میں پیچھے کو ہٹ رہا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے گلاب کی کلی کو چھو لیا۔ کلی پھر سے مرجھا کر گر پڑی۔ اس نے پریشان ہو کر کلی کو چھوڑا تو پھر سے پہلے کی طرح جھومنے لگی۔ پریشان سی ہو کر دوبارہ گلاب کے پودے کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھوتی آنکھ کھل گئی۔ اوہ تو یہ خواب تھا۔ اس نے لمبی سانس لی۔ ایسا خواب کیوں آیا مجھے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بہت دن بعد کالج آئی تھی۔ آخری پیریڈ کے بعد وہ اور عقیلہ زینب کینٹین میں آ کر چائے بسکٹ سے انصاف کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ دو نظریں کب سے اسے گھور رہی تھیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ مگر جتنا بھی قریب ہو جاؤں ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں اس کو چھو کیوں نہیں سکتا؟ آخر کچھ کرنا ہوگا مجھے پتہ چلانا ہوگا آخر ایسا کیا ہے جو میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ وہ بہت بار اس کو چھونے کی کوششیں کر چکا تھا مگر جیسے ہی ہاتھ لگاتا ایک برقی جھٹکا سا لگتا اور کوئی اس کو دور اٹھا کر پھینک دیتا۔ جیسے جس ہاتھ سے چھونے کی کوشش کرتا وہ گھنٹوں جلتا رہتا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا وہ پتہ کر کے رہے گا۔ اب وہ ہر ٹائم اس کی ہر وقت نگرانی میں لگ گیا تھا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ہی اس پر یہ بات کھل گئی تھی کہ وہ کیوں اس کو چھو نہیں سکتا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور زیادہ تر باوضو رہتی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ ہر نماز کے بعد کچھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتی تھی جو ہر ٹائم اس کو اس کی حفاظت کے حصار میں رکھتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس تعویذ والے نیکلس نے پوری کر دی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ غصے سے آفرین کے کمرے میں چکرانے لگا۔ میں کچھ ایسا کروں گا یہ اپنے راستے سے بھٹک جائے، تبھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، یہ آدم ذات بہت کمزور ہے، بہت جلدی اپنے رب سے منہ موڑ کر دنیا داری میں لگ جاتا ہے، عیش و عشرت اور حسن پرستی میں غرق ہو جاتا ہے، اور میں اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ طاہرہ بیگم آج کل کسی عامل کی تلاش میں تھی جو ان کی پوتی کو اس گندے سائے سے بچا سکے، مگر آج کل کے زمانے میں ڈونگی زیادہ ہیں جو جگہ جگہ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور جاہل عوام بھی خوشی خوشی لٹ رہی ہے۔ جہالت کا یہ عالم ہے۔ بہت ساری خواتین اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں مگر جھوٹے آستانے اسی طرح اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ طاہرہ بھی ایسی بہت ساری جگہ سے مایوس لوٹ آئی تھی۔ ان کو کسی ایسے اللہ والے کی تلاش تھی جو سچ مچ اللہ والا ہو، ڈھونگ رچا کر نہ بیٹھا ہو، مگر اب تک کوئی ایسا نہ ملا تھا۔ وہ کالج سے نکلی تو مین گیٹ پر ایک بہت ہی خوبرو نوجوان پر نظر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسی کام کے لیے کھڑا ہو وہاں۔ وہ بھی اس کو دیکھنے لگیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ آفرین کو لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں خاص کشش ہے جس نے اس کو باندھ لیا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود نظر ادھر ادھر نہیں کر پا رہی تھی۔ عقیلہ 2 بار اس کو آواز دے چکی تھی مگر جیسے اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ لہرا کر بولی، آفرین کیا ہوا تجھے؟ آفرین کو لگا جیسے وہ کسی طلسم سے باہر آئی ہو۔ ہاں ٹھیک ہوں، عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم یوں بت بنی کیوں کھڑی تھی؟ کیا ہوا تجھے؟ کچھ نہیں ہوا، وہ شرمندہ سی بولی۔ دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگی، کیا سوچ رہا ہوگا وہ لڑکا؟ کیسی بے حیا لڑکی ہے جو یوں بے شرمی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اسے ہی سوچنے لگی۔ وہ گہری بھوری آنکھوں والا انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کا قد 7 فٹ سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی سفید شرٹ میں بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فٹنس ماسٹر ہو۔ اس کے مسلز ہاف سلیوز میں کوئی اور ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سادہ سی ڈریسنگ میں بہت ہی خاص لگ رہا تھا، جیسے کوہ قاف کا شہزادہ۔ اس نے آنکھیں موند کر پھر سے تصور میں اسے دیکھا۔ کاش ایک بار پھر وہ نظر آئے، اب کی بار میں تصویر ہی لے لوں گی اس کی۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگی۔ وہ کالج سے نکلتے ہی اس جگہ کو بے تابی سے دیکھتی، شاید وہ نظر آئے پھر سے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ دوبارہ اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ تبھی اسے وہ ایک بار پھر سے نظر آ گیا۔ اس بار وہ اسے اپنے گھر کے بہت قریب پارک میں نظر آیا۔
وہ دادو کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی جب وہ اسے نظر آیا۔ اس بار وہ کالے شلوار قمیض میں تھا۔ اس کا گورا رنگ کالے سوٹ میں اور بھی گورا لگ رہا تھا۔ اس بار وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ پتھر کی چیئر پر بیٹھ کر پاس کھیلتے بچوں کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی طرف چل پڑی۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے گم ہو جائے۔ وہ اڑ کر اس تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آفرین کو دیکھ کر کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی پتہ تھا وہ آنے والی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بھولے سے مسکرایا، لیکن آفرین کو یہ مسکراہٹ کہیں سے بھی رسمی نہیں لگی۔ پوری یقین مسکراہٹ تھی، جیسے اسے پورا یقین ہو وہ آنے والی ہے۔ آفرین بنا کچھ بولے ایک بار پھر اس کے طلسم میں قید ہو چکی تھی۔ اس کے کانوں میں طاہرہ بیگم کی آوازیں مسلسل ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پیچھے دیکھنے سے قاصر تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر غائب ہو جائے گا۔ آفرین نے بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں، اس کے لب ہلے تھے۔ اس نے آفرین کو پھر سے پکارا۔ آفرین، گھر جاؤ، تمہیں دادو بلا رہی ہیں۔ اس کا لہجہ بہت گمبھیر اور پرکشش تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم پھر سے غائب ہو جاؤ گے۔ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، ابھی تم جاؤ۔ آفرین، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنتی کیوں نہیں ہو؟ چلو گھر چلیں، مغرب ہونے والی ہے۔ اس نے طاہرہ کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر دوبارہ اسی کی طرف پلٹی، مگر وہ جا چکا تھا۔ لڑکا ہے یہ چھلاوا، ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ گھر آ گئی۔ وہ کب سے کالج کے باہر کھڑی گاڑی اور ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی جب وہ پھر سے نظر آیا۔ وہ گاڑی کی اور گل جانے کی پریشانی بھول کر اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، آفرین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بھی آفرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آفرین کو عجیب سا لگا جب اس نے اس کے سلام کو نظر انداز کیا۔ پھر بڑی لگاوٹ سے بولا، آ گئی آپ؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ آفرین نے اس بار پوچھ ہی لیا، آپ کون ہو اور آپ کو پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے میں آج آپ سے ملنے والی ہوں؟ وہ مسکرایا اور ٹالنے والے انداز میں بولا، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج آپ کا ڈرائیور نہیں آئے گا، آؤ میں آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ دوں۔ آفرین پہلے سے حیران ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چلا میرا ڈرائیور نہیں آئے گا آج؟ کیونکہ میں نے اسے راستے میں دیکھا تھا، شاید گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ او اچھا، وہ مطمئن سی ہو گئی۔ کالج سے میں نے اسٹاپ تک آتے آتے اس نے اپنے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اس سے پوچھ لیا تھا۔ اس کا نام سنی تھا۔ اس کی ساری فیملی ملک سے باہر تھی۔ اس کا یہاں پر اپنا بزنس تھا، جس کی وجہ سے اسے ہندوستان میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ پھر اس نے آفرین کو پارک میں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا ہی نہیں، سنی نے بتایا کہ وہ آفرین سے بہت پیار کرتا ہے۔ آفرین خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سنی نے اسے یہ سب ابھی راز رکھنے کو کہا، جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے۔ اب وہ اکثر ملنے لگے تھے۔ آفرین اپنے کالج سے بھنگ مارتی اور دونوں اکثر کسی نہ کسی ویران جگہ میں بیٹھے حال دل بیان کرتے رہتے۔ مگر آفرین نے بہت بار محسوس کیا سنی ہمیشہ اس سے ایک محتاط فاصلہ رکھتا تھا۔ ابھی تک سنی نے ایک بار بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سنی کے ہاتھ بہت ہی خوبصورت تھے۔ آفرین کا بہت دل کرتا تھا وہ سنی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے، مگر لڑکی ہونے کی وجہ سے ہر بار اس کی شرم آڑے آ جاتی تھی۔ آج بھی باتیں کرتے کرتے اچانک آفرین نے سنی کے ہاتھ کو چھو لیا۔ ہاتھ لگتے ہی وہ تڑپ کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمکنے لگی، ساتھ بادل گڑگڑانے لگے تھے۔ طاہرہ بیگم کچھ دن تو بہت پریشان اور الجھی سی رہی پوتی کو لے کر، لیکن جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی سب کچھ نارمل رہا تو رفتہ رفتہ بے فکر سی ہو گئی۔ ان کو لگتا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ان کو کیا پتہ تھا اس سکون اور خاموشی کے پیچھے ایک نہ رکنے والا طوفان چھپا ہوا ہے۔ کیا ہوا سنی؟ وہ پریشان سی ہو کر ایک بار پھر آگے بڑھی۔ دور رہو مجھ سے، وہ سختی لہجے میں اور درس لہجے میں بولا۔ قریب نہیں آؤ میرے۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور شعلے لپک رہے تھے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسلسل سہلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آفرین کے بجھے ہوئے چہرے، پیلی پڑتی رنگت اور آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آفرین نے خاموشی اپنا بیگ اٹھایا اور واپس آ گئی۔ سنی نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ آج تک کسی نے اس سے اس روکھے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ جو گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی، جس سے چپ ہو جانے سے پورا گھر چپ ہو جاتا تھا، اسے کس طرح جھاڑ پلا دی تھی۔
سنی نے اگر اسے میرا چھونا اتنا برا لگتا ہے تو کیوں کیے محبت کے دعوے؟ آج کے بعد کبھی نہیں ملوں گی اس سے، جو بھی ہو۔ مجھے اپنی عزت مجروح نہیں کروانی، میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ آفرین ہوں، وہ آفرین جس کے باپ کی سینکڑوں مربع میل پر حکومت تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ گھر آ کر وہ بنا کچھ کھائے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑا سو کر اٹھی، نماز پڑھی، پھر شاور لے کر نسرین کے کمرے میں چلی آئی۔ نسرین جائے نماز طے لگا رہی تھی۔ وہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر فوراً سورہ کوثر پڑھ کر پھونک ماری۔ آفرین کو فرحت سی محسوس ہوئی۔ امی جان! اس نے کمرے سے باہر جاتی نسرین کا پلو پکڑا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ امی جان پھر سے پھونک مارو نا، بہت سکون ملا ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو کندھوں پر سے۔ آفرین نے اس کے اداس اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ٹھیک ہوں امی۔ دونوں ماں بیٹی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نسرین نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر سے سورہ کوثر پڑھ کر آفرین کو دم کرنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ امی جان آج تھک گئی بہت، ویسے بھی آپ کی بیٹی پیاری ہی اتنی ہے، نظر بھی تو لگ سکتی ہے، ضروری تو نہیں کوئی پریشانی ہی ہو۔ وہ فرضی کالر اکڑا کر بولی، چل ہٹ نکمی، کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ جی امی۔ نسرین کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سنی کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کافی دن سے کالج نہیں گئی تھی۔ آفرین کو لگتا تھا وہ سنی کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ کافی دیر سے وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دن سے چھت پر نہیں آئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا، اس کے اتنی محنت سے لگائے گئے پودے مرجھا سے گئے تھے۔ کسی نے اس کے علاوہ پانی نہیں دیا تھا، شاید اس کے علاوہ کوئی چھت پر بھی نہیں آتا تھا۔ وہ باری باری سارے پودوں کا معائنہ کرنے لگی۔ پودے مرجھا کر زمین کی طرف جھک گئے تھے۔ سب پودوں کو دیکھ کر وہ اپنے من پسند گلاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے حیرانی ہوئی، سب کے سب پودے مرجھا چکے، کچھ بالکل سوکھ چکے تھے، ٹہنیاں اور پتے تک جھڑ چکے تھے، مگر واحد گلاب کا پودا تھا جو اسی طرح شاداب تھا۔ آفرین کو دیکھتے ہی ایک بار پھر خوشی سے جھومنے لگا۔ آفرین نے ملازموں کو آواز لگائی اور سب گرے ہوئے پتے صاف کرنے کو کہا۔ خود پانی کا پائپ پکڑا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ اس نے چھت کی صفائی کروائی اور اپنی من پسند چیئر پر بیٹھ گئی۔ آج 2 دن بعد وہ نظر آئی تھی۔ اس کا سوگوار سا چہرہ اسے اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا وہ کسی کرب سے گزر رہی ہے۔ سفید سوٹ اور سفید ہی بڑے سے دوپٹے میں وہ کوئی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ وہ باوضو لگ رہی تھی، شاید نماز پڑھ کر چھت پر آئی تھی، ایسے ہی جا نماز سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا مسلسل۔ اس کی بند آنکھوں سے 2 ننھے سے موتی نکلے اور اس کے گانوں پر پھسلتے چلے گئے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے اس دن؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ میں یہ بات اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا۔ اس نے غصے اور اشتعال میں آفرین کے پاس پڑی پلاسٹک کی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ ٹیبل اچھل کر قریب گملوں میں ایک پر گری۔ گملہ اور ٹیبل کے گرنے اور گملے کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ اپنے حواس میں لوٹ آئی۔ گملہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ گملے میں موجود پودا اور مٹی زمین پر پڑی تھی۔ وہ اسکریپر سے مٹی اکٹھی کرنے لگی تو چوک اٹھی۔ پلاسٹک کی ٹیبل کے کونے پر خون کا دھبا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں، پھر خون کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چیک کر لیے تھے مگر کہیں کوئی زخم تو دور ہلکی سی خراش تک نہیں تھی۔ یہ خون کہاں سے آیا آخر؟ وہ سہمی سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، شاید اس خون کا کوئی سراغ ملے۔ وہ الجھی سی مٹی وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ وہ کافی دن بعد کالج آئی تھی۔ پورا راستہ اسے سنی کی یاد آتی رہی۔ وہ جہاں جہاں کھڑا ملتا تھا نظریں بھٹک کر بار بار اسی طرف جا رہی تھی مگر وہ دشمن جہاں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، وہ منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ ایک خوبصورت وہم تھا یا صرف خیال؟ وہ کالج کی کینٹین میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ عقیلہ اور باقی کی فرینڈز کھا پی کر جا چکی تھی مگر آفرین وہیں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی آفرین کے سامنے والی کرسی پر وہ آ بیٹھا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے بسی اور غصے کی شدت سے آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی اس نے بار روب آواز میں اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ سنو، میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو مجھ سے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہونٹ کاٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بار بار بھرتی جا رہی تھی جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی جا رہی تھی۔ وہ اسے منا رہا تھا، شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، وہ اپنی وفا کا یقین دلا رہا تھا۔
میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو مجھ سے، مگر ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تم ایک لڑکی ہو، خود سوچو، کیا تمہارا ضمیر مانتا ہے تمہیں بنا نکاح کے چھوں؟ میں تمہیں تب تک میں نہیں چھو سکتا جب تک تم خود کو میرے نام سے منسوب نہیں کرتی۔ بولو، کرو گی خود کو میرے نام سے منسوب؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یقین بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو پورے ایک ہفتے سے ناراض بیٹھی تھی، ایک لمحے میں ہی سارے گلے شکوے ناراضگی بھول کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ثابت بھی کرنا ہوگا۔ وہ اسے آزما رہا تھا، اسے قابو کر رہا تھا، میٹھے لفظوں سے وار کر رہا تھا، اور وہ صدا کی احمق لڑکی ہر بات پر ہاں پہ ہاں کرتی جا رہی تھی۔ اسے تو بس سنی چاہیے تھا جو اس کی محبت تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہ فائنل بات کی طرف آیا، تم میری امانت ہو اور صرف میری ہو۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہ نیکلیس اور چین اپنے گلے سے اتار کر یہ میرا دیا ہوا تحفہ پہننا ہوگا۔ میں انگوٹھی پہنانا چاہتا تھا، مگر پھر سب پوچھتے نیکلیس تو چھپا رہے گا۔ اس نے ایک بلیک ڈبیا اس کی طرف سرکائی۔ آفرین نے بے صبری سے وہ ڈبیا کھولی تو دھنگ رہ گئی۔ ڈبیا میں ایک مکروہ شکل کا زومبی بنا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کی جگہ دو خوبصورت سے بلیک نگینے جڑے تھے جو رنگ بھی بدلتے تھے۔ اسے خوف سا محسوس ہوا، مگر سنی کی ناراضگی کے ڈر سے چپ رہی۔ اسے پہننے کی ایک شرط ہے، آفرین نے حیرت سے پوچھا۔ اسے پہننے کے لیے جو پہلے سے گلے میں پہنا ہوا اترنا ہوگا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ دادو نے نیکلیس پہناتے ہوئے خاص طور پر کہا تھا اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرنا کبھی۔ نیکلیس اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے ضرور تھے، مگر سنی کی محبت میں رکے نہیں تھے۔ نیکلیس اترتے ہی جیسے تیز ہوا چلنے لگی تھی، آفرین کی ٹیبل پر پڑے برتن ایک دم بج اٹھے، مگر یہ بس ایک لمحے کے لیے ہوا تھا، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ سنی نے آج آفرین کے سب گلے شکوے دور کر دیے تھے۔ اس نے آج آفرین کے نہ صرف ہاتھ چومے تھے، وہ نیکلیس بھی خود اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ آج اس نے رات اس سے ملنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے اس سے خیال آیا تھا، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو یہاں نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا بھی تھا تو اسے کیسے پتہ چلا میں یہاں بیٹھی ہوں؟ آفرین اپنی ہی دھن میں تھی، اسے اس بات کا پتہ تک نہیں تھا کہ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اسے کب سے خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے ہیں۔ شام کا کھانا کھاتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو پڑھنے کا کہا اور کہا کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ کمرہ لاک کرتے ہی اس نے اپنے لیے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت سا جوڑا پسند کیا اور شاور لینے چلی گئی۔ آج سنی نے 12 بجے کے بعد ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اس کے کمرے میں ہی آئے گا۔ وہ سبز جوڑے میں ہم رنگ چوڑیاں اور جھمکے پہن کر بال بنانے لگی۔ ہلکا سا اسٹائل بنا کر اس نے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہاف سلیو میں اس کے گورے بازو اور بھی گورے لگ رہے تھے۔ وہ پنک لپسٹک لگا کر اپنے بھرپور جائزہ لے رہی تھی، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ آئینہ بھی اس کے حسن کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتی، گھڑی جیسے ہی رک سی گئی تھی، 11 سے آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پہر گزر چکے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں کی وادی میں گم تھی جب ہلکی سی چور دستک کی آواز آئی۔ وہ دستک کی آواز سے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھلا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آئی، دروازہ بند کر کے پیچھے مڑی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا، خوشی اور حیرت سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نیوی بلو شرٹ، میچنگ ٹائی اور گرے پینٹ میں وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا دیوتا لگ رہا تھا۔ بنا پلک جھپکائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے تھے جب اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ 2 ماہ پیٹ سے تھی، بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی اس کی۔ وہ چارپائی پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بھوک نے اس کا جینا حرام کر دیا ہوا تھا۔ بھوک سے بے چین ہو کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے سے کچے کچن نما کمرے میں آ گئی۔ ایک گلاس پانی کا پیا اور پورا کچن چھان مارا، شاید کچھ کھانے کو ملے۔ لہسن پیاز کی ٹوکری تک خالی ہو کر منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک بار اور قسمت آزمائی کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے نمک، مرچ اور دالوں کے ڈبے کھنگال مارے۔ وہ باری باری ہر ڈبے کو ہلا کر دیکھتی اور مایوس ہو کر رکھ دیتی۔ ایک آخری ڈبہ ہلایا تو کچھ کھنکنے کی آواز آئی۔ شبنم نے بے صبری سے ڈبہ کھولا تو مٹھی بھر مسور کی دال موجود تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور دیگچی میں نمک اور دال ڈال کر 2 گلاس پانی کے ڈالے اور پکنے کو رکھ دی۔ اب اس نے آٹے کی بالٹی میں دیکھا، مگر وہاں بھی مٹھی بھر آٹے کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے ساری چیزیں کھنگال ماری، رومال چیک کر لیے تو 3 دن پہلے کی بچی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے ملے۔ اس نے وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں توڑ کر اسی پکتی ہوئی دال میں ڈال دیے، پھر تھوڑی لال مرچ ڈال کر خود وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شبنم اور عرفان کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں کزن تھے۔ عرفان نے ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کا حافظ، عالم دین، تفسیر کا ماہر تھا۔
اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت کرنا تھا۔ اس کے پیر و مرشد بہت کامل تھے اور ان کے پیر نے ہی عرفان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس اجاڑ بیابان میں دین کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ یہ ایک بہت پسماندہ علاقہ تھا جہاں ابھی تک لائٹ تک نہیں آئی تھی۔ عرفان نے شبنم کو اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہنے کو کہا کیونکہ شبنم پڑھی لکھی اور جدید سہولیات کی عادی تھی۔ وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر شبنم نے اس کے ساتھ اور مشکلوں والی زندگی کو ترجیح دی۔ کچھ دن کی مشکل کے بعد شبنم نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اسے 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا اس جنگل نما گاؤں میں۔ عرفان گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ لوگ رفتہ رفتہ عرفان سے دم کروانے آنے لگے۔ بھوت پریت اور سائے کے لیے بھی آہستہ آہستہ لوگوں کا بھروسہ اور یقین عرفان پر پکا ہونے لگا۔ عرفان نرم لہجے سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ لوگ دینی تعلیم اور اسلام کے ہر پہلو سے بھی روشناس کرانے کا کام کر رہا تھا۔ اب نماز کے لیے تعداد بڑھنے لگی تھی۔ جہاں کوئی چند ایک نمازی آتے تھے، اب 5 سے 10، 10 سے 20 اور 20 سے 50 تک جا پہنچے تھے۔ سب عرفان کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ لوگ اپنی بچیاں اب بے دھڑک مولوی صاحب کے گھر بھیجنے لگے۔ لڑکیاں یہاں شبنم سے قرآن پاک پڑھتی تھی، سلائی کڑھائی کا ہنر بھی سیکھتی تھی۔ دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن عرفان کو اپنے پیر و مرشد کا بلاوا آیا اور شبنم سے اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ شبنم ماں بننے والی تھی، وہ جانتا تھا۔ اسے شبنم کا بہت خیال تھا، مگر پیر و مرشد کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب وہ آخری بار شبنم سے ملنے آیا تو اس نے شبنم کو گلے لگا کر آپ دیدہ انداز میں کہا، شبنم مجھے معاف کرنا، اس حالت میں تجھے اکیلا اور انجان لوگوں کے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر تو فکر نہ کرنا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہے۔ شبنم نے عرفان کی حوصلہ افزائی کی، سرتاج میں آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤں گی، بے فکر رہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے کیے اور الگ ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے۔ شبنم نے نماز ادا کی اور رسوئی میں چلی آئی جہاں اس نے دال پکنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ دال کا پتلا سا سوپ تیار ہو چکا تھا۔ روٹی کے سوکھے ٹکڑے گل کر نرم ہو چکے تھے۔ شبنم نے ایک کٹورے میں تھوڑی سی دال نکالی اور آہستہ آہستہ چمچ کی مدد سے پینے لگی۔ پیٹ میں کچھ گیا تھا تو جیسے شبنم کی توانائی کچھ بحال ہوئی، مگر کب تک؟ دال تو شام کو ختم ہو جائے گی، پھر کیا کروں گی میں؟ وہ فکر میں ڈوب گئی، مگر پھر خود کو گھر کو اللہ کی ذات پر چھوڑا ہے، وہی کرے گا سب انتظام، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ بچیاں سپارے کے لیے آنے لگی تھیں، وہ سب وسوسے دل سے نکال کر ان کو پڑھانے لگی۔ آفرین چٹکی کی آواز سے چونک سی گئی۔ میں یہاں ہوں میڈم، وہ مسکرایا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سنی نے چٹکی بجائی اور بولا ایسے۔ آفرین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جن ہو کیا جو چٹکی بجا کر اندر آ گئے ہو؟ ہاں جن ہی ہوں۔ سنی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر قریب کیا۔ اگر جن ہوتا تو پیار تو نہ کرتی تم؟ آفرین نے سنی کے چہرے کو غور سے دیکھا اور جذب سے بولی، اگر جن تمہارے جیسے ہوتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے جن کی بیوی ہی بنانا۔ سنی نے اسے پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ ساری رات وہ راز و نیاز میں لگے رہے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آفرین اور سنی نے اپنی ہر حد توڑ دی تھی۔ نسرین کب سے دروازہ بجا رہی تھی، مگر آفرین تو جیسے بھنگ پی کر سو رہی تھی، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے ہیں اور اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں، نہ فجر کے لیے اٹھی نہ کالج کے لیے۔ ٹھیک تو ہو بیٹا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ لگاتار دروازہ پیٹنے اور آفرین کو بار بار آواز لگانے پر بالآخر دروازہ کھول دیا گیا، لیکن آفرین کو دیکھتے ہی نسرین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آفرین کے شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اتنا سو کر بھی تھکان سے اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھیں۔ وہ ماں تھی اور سب سے بڑھ کر ایک سمجھدار عورت تھی، معاملہ فہم عورت تھی، بات کو سنبھالنا جانتی تھی۔ بیٹی کو ناشتہ کرا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں گھوم رہی تھی، دنیا کی نظروں میں تماشا بننے سے پہلے ہی اس کے مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ پھر بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے آفرین کی فوراً شادی کا سوچا اور ساس کو ہم خیال بنا کر ایک جاننے والی فیملی جو کب سے ان کے ایک اشارے کی منتظر بیٹھی تھی، ان کو ہاں کر دی گئی۔ نسرین بیگم نے اپنے سارے سروسز استعمال کر لیے تھے، مگر ابھی تک وہ بات چلانے میں ناکام تھی۔ آخر وہ کون ہے جس نے ان کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا؟ مگر بے سود۔ انہوں نے آفرین کو کالج جانے سے منع کیا تو خلاف توقع اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی ہو۔
آفرین کا رویہ بہت ہی عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ ہر ٹائم کمرے میں بند رہتی، یہاں تک کہ کھانا تک کمرے میں منگواتی، برتن ڈھیر لگ جاتا، پھر اٹھا کر خود ہی کچن میں چھوڑ آتی۔ ملازمہ کو کمرے میں گھسنے سے منع کر دیا تھا، کمرے کی صفائی تک خود کرنے لگی تھی۔ نسرین آفرین کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہاں چلی آئی۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، حفظ سے کمرے میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ نسرین لائٹ جلانے کو سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تو کسی سخت چیز سے ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچی۔ لائٹ جلائی تو ابکائی سی آ گئی۔ کمرے کے قالین پر ہڈیوں کا ڈھیر تھا، جس پر چیونٹیوں کی لمبی قطار چل رہی تھی۔ پردے تنے ہوئے تھے، روشنی ہر طرف سے بند تھی۔ نسرین بیگم نے ملازمہ کو آواز لگائی، اٹھاؤ یہ سب اور کمرے کی اچھی طرح صفائی کرو۔ خود نسرین نے تمام کھڑکیاں کھول دی، پردے ہٹا دیے۔ آفرین اس ٹائم واش روم میں تھی، پانی گرنے کی آواز سے لگ رہا تھا وہ نہا رہی ہے۔ نسرین بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ ملازمہ بیڈ کی شیٹ بدل رہی تھی، تکیے کے نیچے سے آفرین کا اسمارٹ فون نکلا۔ انہوں نے ملازمہ سے آنکھ بچا کر فون چھپا لیا۔ ان کو لگتا تھا آفرین کے بدلے ہوئے رویے کا سراغ یہیں سے ملے گا۔ عرفان جب سے پیر صاحب کی خدمت میں آیا تھا، پیر صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو ایک سنسان آبادی سے بہت دور ایک جگہ تیار کرنے کو کہا، جہاں دور دور تک کسی انسان یا ذی روح کا نشان نہ ہو۔ عصر کی نماز کے بعد وہ عرفان کو لے کر اسی جگہ روانہ ہو گئے جو انہوں نے اپنے مریدوں کو تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک کھچر تھا۔ کھچر پر مختصر سا آب و دانہ اور کچھ معمولی کھانے کی اشیاء تھی۔ عرفان تو حکم کا پابند تھا، اس نے ایک بار بھی پیر و مرشد سے نہیں پوچھا ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ پیر صاحب اپنے امامے اور سفید لباس میں بہت ہی نورانی لگ رہے تھے۔ ان کے نورانی چہرے اور پرجلال چہرے کی طرف کوئی ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک لکڑی کی ایک تسبیح ہوتی تھی جو ہر وقت حرکت میں رہتی تھی اور لب مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ پیر صاحب گھوڑے پر سوار ہوئے تو عرفان نے ادب سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ پہاڑی علاقے میں دشوار گزار راستوں پر گھوڑا 2 دن چلتا رہا۔ جب عرفان تھک جاتا تھا تو پیر صاحب گھوڑے کی لگام تھام کر چلنے لگتے۔ عرفان نے بہت کوشش کی کہ پیر صاحب کی باری میں بھی عرفان ہی لگام تھام کر پیدل چلے، مگر پیر صاحب نے نرمی سے سمجھایا کہ دونوں کو اپنی اپنی باری پر اور اپنے اپنے حصے کا پیدل چلنا ہوگا، تبھی دونوں کے لیے سفر آسان ہوگا۔ راستے میں نماز کے لیے روکا جاتا، نماز ادا کی جاتی اور یہ 2 لوگوں کا قافلہ پھر سے چل پڑتا۔ بالآخر وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے۔ وہ بڑے سے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ایک کوفہ میں تھی، جسے ایک بڑے سے پتھر سے بند کیا ہوا تھا۔ گھوڑے اور کھچر کو سامان اتار کر ان کی کاٹھی سے آزاد کر دیا تھا۔ قریب ہی چھوٹا سا قدرتی چشمہ تھا۔ گھوڑے پانی پی کر وہیں تازہ گھاس چرنے لگے۔ دونوں جانور مانوس لگ رہے تھے اس جگہ سے۔ پیر صاحب اور حسیب نے ہلکا سا دھکا لگا کر پتھر ایک طرف کر دیا۔ اندر سے اندھیری کی بجائے روشنی آ رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک قالین نما موٹی دری بچھی ہوئی تھی، جس پر 2 سادہ سے تکیے پڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک پانی کا گھڑا اور انجیر کے گچھے ہار کی شکل میں لٹک رہے تھے۔ ایک جائے نماز بچھی ہوئی تھی جس کا کونا فولڈ تھا۔ بہت پرسکون جگہ تھی۔ عصر کا وقت تھا۔ پیر صاحب نے فولڈ کیا ہوا کونا سیدھا کیا اور نماز کی نیت کی۔ عرفان بھی شامل ہوا۔ اب دونوں دعا کے بعد دری پر آ کر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب نے عرفان کی طرف دیکھا اور بولے اور ہولے سے مسکرائے، بیٹا میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہو نا میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں۔ عرفان نے چونک کر پیر صاحب کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جی پیر و مرشد۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے اور سب یہاں مسافر ہیں۔ میں بھی، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اور تم بھی، یہاں تک کہ سب چرند پرند جاندار حیوانات اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جنات بھی۔ عرفان سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتنی تہمید کیوں باندھ رہے ہیں، لیکن وہ ذرا رک کر دوبارہ بولے، جب انسان یا کوئی اور مخلوق حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے، اللہ کچھ دیر اس کی رسی دراز کر کے اسے سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے، مگر نہ سمجھ مخلوق اسے بھی اپنی طاقت گما کر لیتی ہے۔ پھر خدا کی خدائی جوش میں آتی ہے اور رسی کو کھینچ کر عبرت ناک سزا دیتی ہے، اور پھر مخلوقات بہت پچھتاتی ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی مدد تھا، مگر افسوس ہم بھٹک گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ تو بیٹا ہم بھی یہاں انسانیت کی بھلائی کے کام کے لیے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں کچھ ایسے علوم سیکھو جس سے انسانوں کی بھلائی ہو۔ کیا تم یہ نیکی کمانا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرفان کی طرف دیکھا۔ عرفان نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، پیر مرشد، میری خوش نصیبی ہوگی اگر میں انسانیت کے کام آ سکوں تو ٹھیک ہے، پھر ثابت قدم رہنا۔ تمہیں گمراہ کرنے اور منزل سے بھٹکانے کو بہت سارے ہتھ کنڈے ہوں گے، شیاطین اور جنات تمہارے دل میں خوف اور وسوسے پیدا کریں گے،
مگر تم مضبوط رہنا اور اللہ پر یقین کامل رکھنا۔ جی پیر و مرشد، جیسا آپ کا حکم۔ ابھی تم آج کا دن آرام کرو، اگلا حکم کل دیا جائے گا۔ عرفان نے آرام سے بہتر کچھ دیر گھوم پھر کر یہاں کا نظارہ کرنا بہتر سمجھا۔ وہ پیر صاحب سے اجازت لے کر باہر نکلا۔ پیر صاحب نے محتاط رہنے کو کہا تھا کیونکہ یہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ وہ غار نما گوفا سے باہر نکلا اور ٹہلنے لگا۔ گھوڑے اپنا پیٹ بھر کر زمین پر بیٹھے ہونگ رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت سا نظارہ تھا۔ اچانک اسے کہیں سے چوڑی کھنکنے کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی کے زور سے سانس لینے کی آواز بھی۔ عرفان کمزور اور ڈرپوک نہیں تھا، مگر یہاں اس ویرانے میں عورت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آواز چھن 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 ایک بار پھر سے بہت قریب سے آئی تھی اور پھر سے وہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، گلابی پرہن میں۔ وہ کوئی اور نہیں، شبنم تھی، اس کی اپنی شبنم۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھا۔ شبنم تم یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ شبنم کو چھو لیتا، اسے پیر صاحب کی آواز سنائی دی، عرفان چھونا مت، یہ شبنم نہیں، دھوکہ ہے۔ عرفان نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا ہوا روک لیا۔ ایک خوفناک اور زوردار ہنسی کی آواز آئی، اس بار تو بچ گئے، مگر ہر بار نہیں بچو گے، ہا 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 ہا۔ سبحان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ جلدی سے غار میں واپس آ گیا۔ پہلے سوچا پیر صاحب کو بتا دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہا، پیر صاحب مجھے بزدل نہ سمجھ لیں۔ پیر صاحب نے اسے دودھ کا پیالہ اور بھنا ہوا بٹیر ایک تشتری میں پیش کیا، یہ لو کھاؤ اور نماز کے بعد آرام کرو۔ اور ہاں، تم بزدل نہیں ہو، اسی لیے اتنے نیک مقصد کے لیے چنے گئے ہو۔ عرفان سمجھ چکا تھا پیر مرشد سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کھانا کھا کر اس نے چلتی ہوئی ندی سے وضو کیا اور پیر صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرات، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، وہ تسبیح کرتے کرتے رک گئے۔ اعلیٰ حضرات، یہ کھانا ہم ساتھ تو نہیں لائے تھے، پھر کہاں سے آیا؟ پیر و مرشد مسکرائے اور بولے، جس کی راہ میں نکلے ہو اس نے بھیجا ہے، اس سے زیادہ کوئی سوال نہ کرنا۔ میں جواب نہ دے سکوں گا، اجازت نہیں ہے۔ پھر اس غار نما خو میں سبحان اور پیر و مرشد 6 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ 6 ماہ تک انہوں نے دن میں روزے رکھے اور رات چلے میں گزرتی۔ بہت سارے نورانی علوم عرفان کو سکھائے گئے۔ چلے میں اسے شبنم بہت روتی ہوئی نظر آتی، کبھی بیمار، مگر وہ ثابت قدم رہا، اور 6 ماہ کے بعد اس پر علم اور روشنی کے بہت سارے در کھلے تھے۔ اسے جنات، بھوت پریت ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتے تھے۔ پیر و مرشد نے اسے واپس جانے کی ہدایت دی اور ساتھ مخلوق کا بھلا کرنے کی خاص تلقین کی۔ کسی بھی صورت میں اپنی روحانی اور نورانی طاقت کو غلط استعمال سے منع کیا۔ وہ واپسی کو چل پڑا تھا، مگر راستے میں جہاں بھی قیام کرتا، لوگوں کو نیکی اور صلہ رحمی کی تلقین کرتا۔ اگر کوئی بیمار ملتا، اس سے دم کر دیتا اور بیمار انسان بھلا چنگا ہو جاتا۔ ہر طرف عرفان کے نام اور فیض کی دھوم سی مچ گئی تھی۔ وہ آنکھ بچا کر موبائل تو اٹھا لائی تھی، مگر انہیں بہت مایوسی ہوئی، موبائل پتہ نہیں کتنے دن سے بند پڑا تھا۔ انہوں نے چارجر پر لگایا۔ کچھ دیر بعد موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو لگاتار میسیجز آنے لگے، مگر وہ سب اس کی کلاس فیلوز کے میسیجز تھے، جو بار بار اس کا فون بند ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ آخری میسیج عقیلہ کا تھا، جو کہہ رہی تھی، آفرین تمہیں کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عجیب حرکتیں کر رہی ہو آج کل۔ تمہیں پتہ ہے سب یہاں تمہارا مذاق اڑانے لگے ہیں، تمہیں پاگل کہنے لگے ہیں۔ سب کہتے ہیں تم خود سے باتیں کرتی رہتی ہو، پلیز جب بھی میسیج دیکھو مجھے کال کرنا۔ عقیلہ کا میسیج پڑھتے ہی نسرین کا ماتھا ٹھنکا، کہیں اس کی بیٹی پاگل تو نہیں ہو گئی۔ وہ موبائل وہیں پھینک کر آفرین کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مگن سی کھانا کھا رہی تھی۔ آفرین نے بغور جائزہ لیا۔ بظاہر وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ کسی کنواری لڑکی کا نہیں، بلکہ ایک مرچول لڑکی کا جسم ہے۔ نسرین بیگم کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ انہیں آفرین کو جلد سے جلد آفرین کو اپنے گھر کی کرنا تھا، اس سے پہلے کہ بدنامی اور رسوائی اس کے گھر کا راستہ دیکھ لے۔ اگلے ہی دن کچھ خواتین آفرین کو دیکھنے آئیں اور پسند کر گئیں۔ اگلے مہینے کی 9 تاریخ رکھی گئی تھی۔ آفرین کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، نہ اقرار نہ انکار، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی روبوٹ ہو۔ نسرین بیگم ہر وقت پریشان اور بولائی سی پھرتی تھی۔ رات ان کے کمرے کا ایسی خراب ہو گیا تو آفرین کے کمرے میں سونے آ گئیں۔ آفرین کے انداز سے لگ رہا تھا اسے ماں کا کمرے میں آنا پسند نہیں آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ رات جانے کے اس پہر نسرین کی آنکھ کھلی۔ جو منظر انہوں نے دیکھا دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ چیخ کی آواز سے سب اٹھ کر آ گئے تھے۔ آفرین بھی ماں کے سرانے عجیب سے اولیے میں کھڑی تھی۔ طاہرہ بیگم نے بے ہوش پڑی نسرین پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری، ساتھ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئیں۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے آفرین کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، میری آفرین کو بچا لو پلیز، میری بچی کو وہ مار ڈالے گا۔
کون مار ڈالے گا نسرین، بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پوری رات وقفے وقفے سے ہوش میں آتی، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ پورا گھر 1 منٹ بھی نہ سو سکا تھا۔ اس سارے واقعے میں آفرین بالکل لاپرواہ سی بیٹھی رہی۔ اگلے دن نسرین کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو اس نے ساس کو سارا قصہ سنایا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو آفرین بے لباس پڑی تھی اور کوئی بہت ہی خوفناک سی شیطانی چیز اس کے سینے پر سوار تھی اور اپنی پتلی اور لمبی سی زبان سے اس کی گردن چاٹ رہی تھی۔ وہ میری آفرین کو مار ڈالے گا، پتہ نہیں کون سا آصف ہے اماں، وہ بے بسی سے رونے لگی۔ طاہرہ بیگم کا دل دہل گیا، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مگر آفرین کے گلے میں تو امام صاحب کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ انہوں نے بہو کو سب بتایا کہ کیسے امام صاحب نے تعویذ دینے کے باوجود کسی اچھے عامل سے رجوع کرنے کا کہا تھا۔ مگر وہ آفرین کو بظاہر ٹھیک دیکھ کر بھول گئی تھی، مگر ہونی تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ اب وہ آصف آفرین پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا اور شادی بھی قریب تھی۔ عرفان کو گئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ راشن تو 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، مگر شبنم جانتی تھی عرفان اللہ کی راہ میں نکلا ہے، لوٹ کر یہیں آئے گا۔ شبنم نے ہر حال میں اللہ کا شکر کیا، صبر کیا۔ راشن ختم ہونے کے بعد کچھ دن تو صبر سے گزارا کیا، پھر سوچا پریشان ہونے اور رونے دھونے سے گزارا نہیں ہوگا، اپنے پیٹ اور بچے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے ساتھ والی ہمسائی ربیکہ کو ساتھ لیا اور شہر چلی آئی۔ عرفان کی طرف سے دی گئی واحد گفٹ سونے کی انگوٹھی تھی جو اس نے دل پر پتھر رکھ کر بیچی۔ اس سے ایک سلائی مشین، کچھ کپڑے کے پیس، رنگ برنگے پیس اور کچھ گھر کا راشن اور ضرورت کا سامان خرید لائی۔ شبنم نے گھر آتے ہی تھوڑی سی کھچڑی بنائی، پیٹ بھر کر کھائی تو سکون ہوا۔ کچھ دیر سستا کر شبنم ایک نئے عزم سے اٹھی۔ اس نے راشن کی وہ تھیلیاں ایسے سنبھالی جیسے کوئی خزانہ ہو، دالیں، چاول، نمک، مرچ کی۔ سب کچھ سنبھال کر پورا گھر صاف ستھرا کیا، پھر ایک کمرے میں زمین پر چٹائی بچھائی، سلائی مشین رکھی اور رنگ برنگے پیس کاٹنے بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک اس نے کافی ساری چھوٹی چھوٹی سی فراق تیار کی جو بہت ہی قرینہ اور نفاست سے سلائی کی گئی تھی۔ اب جو بھی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھتی، شبنم وہ سلے ہوئے فراق اسے دکھاتی اور خریدنے کو کہتی۔ دام بہت مناسب تھے۔ کچھ ہی دنوں میں شبنم کے گھر عورتوں کا تانتا سا بند گیا۔ عورتیں کام کاج سے فارغ ہوتے ہی شبنم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ شبنم نماز کی پابند تھی اور امام کی بیوی بھی شبنم کی بہت عزت کرتی تھی۔ اب بہت ساری عورتیں شبنم سے کپڑے سلوانے لگی تھیں۔ وہ شبنم کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لے آتی، کبھی کھیر، کبھی ساگ، کوئی موسمی پھل دے جاتی، کوئی تازہ کھیت کی سبزی۔ شبنم بہت منع کرتی مگر عورتیں پیار اور محبت سے سب کرتی تھیں۔ بالآخر شبنم ان کی محبت کے آگے ہار گئی۔ بہت ساری تو سلائی سیکھنے آتی تھی۔ اب شبنم کو نہ گھر کے کام کی فکر ہوتی، نہ راشن کی، نہ پیسے کی۔ سلائی کی صورت میں آنے والے پیسے اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے تھے۔ عرفان تو نہیں آیا مگر اللہ نے شبنم کو ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آفرین کے گھر میں ایک ماتم جیسا ماحول تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہ شادی والا گھر ہے۔ نسرین اور طاہرہ کا دل ہول رہا تھا جسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہو۔ بار بار امام صاحب کے گھر چکر لگ رہے تھے مگر وہ ابھی 6 ماہ تک اور مدینہ میں قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ویزے میں تو توسیع کروا لی تھی۔ آفرین ہر وقت خاموشی سی رہتی تھی یا خود سے باتیں کرتی رہتی، اسے قریب کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ طاہرہ بیگم نماز کے لیے اٹھی تو آفرین جھولے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے پیار سے آفرین کا ماتھا چوما اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے گئی۔ آؤ آفرین، نماز پڑھو تم بھی۔ آفرین 5 وقت کی نمازی ہوتی تھی مگر نماز کا نام سنتے ہی بدک گئی۔ نہیں، اس نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نہیں، وہ زور زور سے سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئی تھی، چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم غصے و جنون سے چلانے لگی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں 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 پڑھ سکتی میں نماز۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ لیے تھے جیسے بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ پھر وہ زمین پر ڈھیر سی ہو گئی۔ طاہرہ بیگم اس نئی صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا مشکل ہے، میری بچی کو اس مشکل سے نکال دے میرے اللہ۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ آفرین بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ پھر ہر طرح کے عامل بابا گھر میں آنے لگے، کوئی کہتا آصف ہے، کوئی کہتا جادو کروایا گیا ہے۔ ایسی باتیں کہاں چپتی ہیں۔ آفرین کے سسرال تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ گھر والے رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے مگر لڑکا ہر صورت آفرین سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے آفرین بہت پسند آئی تھی۔ آفرین کو دورے پڑنے لگے تھے، بیٹھے بیٹھے گش پڑ جاتی، آنکھیں باہر کو نکل آتی، کبھی زور زور سے چیخنے لگتی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی۔ گلابوں جیسی رنگت بجھ سی گئی تھی۔ وہ اکثر حالت گیر میں ملتی، کبھی بے لباس ہی کمرے سے باہر آ جاتی تھی۔ طاہرہ اور نسرین کی ہر امید ختم ہو چکی تھی۔ وہ
ٹوٹکے کروا کر تنگ آ چکی تھی، مگر آفرین کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ سب ملازم ایک ایک کر کے گھر چھوڑ چکے تھے۔ کچن سے دودھ گوشت تک غائب ہونے لگا تھا۔ اب ان کا گھر آسیوی گھر مشہور ہو چکا تھا۔ اب تو محلے والے اکثر ان کو چھت پر کسی بہت ہی موٹے اور کالے سے بلے کو دیکھتے تھے۔ عرفان مسلسل 2 دن سے سفر میں تھا۔ اب منزل بہت قریب تھی۔ اسے اپنی شبنم سے ملنا تھا اور اپنی اولاد سے بھی۔ پتہ نہیں بیٹی ہے یا بیٹا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ دل ذرا ملول سا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سب وہم ملال دل سے صاف کر دیے۔ اللہ جانتا ہے میں کبھی اپنے فراز سے نہیں بھاگا۔ اگر میں شبنم سے دور تھا تو پیر و مرشد کے حکم سے۔ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی اور گاڑی جھٹکے کی آواز سے رک گئی۔ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس ٹائم رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ یہ کوئی نامعلوم قصبہ تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مسافر کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر دیکھتے اور سہم کر پردے برابر کر دیتے۔ اجاڑ سی جگہ تھی اور جنوری کی ٹھنڈ، اس سردی اور ہلکی ہلکی بارش میں کون اس وقت ان کی مدد کو آ سکتا تھا؟ ڈرائیور کے پاس اضافی ٹائر نہیں تھا، ورنہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرتے۔ یہاں چور اچکوں کا بھی بہت اندیشہ تھا۔ کچھ خواتین نے تو ڈر کر رونا شروع کر دیا تھا۔ کوچ کے سارے دروازے اندر سے لاک تھے۔ پردے بھی برابر کر دیے گئے۔ صبح سے پہلے کوئی مدد نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سب کو آرام کرنے کا کہہ کر کچھ جوان پہرے لیے الرٹ ہو گئے تھے۔ 3 پارٹیاں بنا دی گئی تھی۔ 2 گھنٹے ہر پارٹی کو پہرا دینا تھا۔ ہر پارٹی میں 3 لوگ تھے، مگر سب لوگ پھر بھی اندر سے سہمے ہوئے تھے۔ عرفان کی سیٹ سے ٹیک لگائے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو پیر صاحب کا دیدار ہوا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی تسبیح پر ورد کر رہے تھے۔ عرفان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور بولے، بچہ ابھی فی الحال تیری منزل یہی ہے، تجھے یہیں اترنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا وہ غائب ہو گئے تھے۔ عرفان کی آنکھ کھلی تو سب مسافر سو رہے تھے۔ عرفان نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور سوئے ہوئے مسافروں کے بیچ سے احتیاط سے رستہ بناتے ہوئے مبادا کسی مسافر کی نیند خراب نہ ہو بس سے باہر نکل آیا تو گارڈ کی ڈیوٹی دیتے ہوئے لڑکے چوک عرفان کو دیکھنے لگے۔ مولانا صاحب آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ وہ عرفان کے حلیے سے اسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے۔ اجازت دو دوستو، یہی میری منزل ہے۔ پر مولانا صاحب اس ٹائم بس سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کوئی اور سواری بھی نہیں ملے گی اور باہر ویرانے میں کوئی خطرناک جانور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگے۔ عرفان نے مسکرا کر اصرار کرنے والے لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، فکر نہ کرو دوست، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ لڑکا نہ چاہتے ہوئے بھی راستہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ بس سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی سرد ہوا نے عرفان کا استقبال کیا۔ سردی اس قدر تھی عرفان کو کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ موسم بھی خراب تھا، بارش جلد ہی آنے والی تھی۔ بجلی تھوڑی دیر بعد چمک کر غائب ہو جاتی تھی۔ گھپ اندھیرا تھا۔ عرفان نے پہلا قدم بڑھایا اور پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بجلی زور سے کڑکی، دور سے ایک سنسان سا راستہ روشن ہوا، جیسے عرفان کو بتایا جا رہا ہو یہی تمہاری منزل ہے۔ بس میں سوئے ہوئے مسافر بھی بجلی کی آواز سے اٹھ بیٹھ گئے۔ عرفان کے ہر بڑھتے قدم سے جیسے راستے سمٹنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی 30 منٹ کے پیدل سفر کے بعد راستہ اونچا نیچا اور ٹیڑھا میڑھا سا ہونے لگا، ساتھ ہی بارش بھی ہونے لگی۔ عرفان نے اندھیرے اور دھند میں کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی، مگر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ پھر دور کہیں پھر سے بجلی چمکی تو قریب ہی سے اسے ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی، یہاں ویرانے میں کمرہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جلدی سے کمرے کے قریب پہنچا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی، کمرہ لاک نہیں تھا۔ کمرے کے باہر سے بنا تالے کے کنڈی اڑ سی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے کنڈی کھولی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ والا بلب روشن تھا۔ اندر آ کر عرفان نے شکر کیا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور کمرے کے ایک کونے میں بچھی جلنگا سی چرپائی پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹیوب ویل کا انجن نصب تھا اور ایک طرف کمرے کے کچھ فرش پر کچھ اوزار، کھیتوں میں استعمال ہونے والا سامان، کہیں کدال، ایک کلاڑی اور درانتی اور کچھ ایسا ہی سامان پڑا تھا۔
سبحان سمجھ گیا اور یہ کمرہ ٹیوب ویل کے انجن کو چور اچکوں سے محفوظ رکھنے کو بنایا گیا ہے۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، شاید کوئی آیا تھا۔ دروازہ اب پوری شدت سے بجنے لگا جیسے آنے والا بہت بے قرار ہو۔ عرفان نے دروازہ کھول دیا۔ آنے والا بہت غصے میں تھا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے بولا، مگر جیسے ہی عرفان پر نظر پڑی لہجہ دھیما سا ہو گیا۔ کون تم؟ میں مسافر ہوں بھائی، رستہ بھٹک گیا ہوں، بارش کی وجہ سے یہاں پناہ لی، معافی چاہتا ہوں، بنا اجازت یہاں چلا آیا۔ ارے نہیں مولوی صاحب، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے آپ کا، جب تک دل کرے یہاں رہیں۔ اصل میں میری پانی کی باری تھی، پانی لگا کر اب گھر جانا تھا، تالا لگانے آیا تھا۔ کنڈی اندر سے بند تھی تو ڈر گیا کوئی چور نہ گھس گیا ہو۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اندر سے کنڈی لگا لینا، میں اب صبح آؤں گا آپ کے لیے روٹی لے کر۔ بنا کھانے کے مت جانا مولوی جی، بدشگونی ہوتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میرا نام الیاس ہے، رب رکھا۔ اس نے اپنی میلی سی چادر اچھی طرح لپیٹ لی اور سبحان کو دروازہ بند کرنے کی تلقین کر کے چلتا بنا۔ صبح کی نماز وہیں ادا کی اور جلنگے سے چرپائی پر سو گیا۔ ہلکے سے شور سے اس کی آنکھ کھلی، حواس نارمل ہوئے تو پتہ چلا کوئی کنڈی کھڑکھڑا رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے الیاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر بڑا سا پھولوں والا رومال پڑا ہوا تھا۔ لو مولوی جی ناشتہ کرو۔ بہت تکلف کیا الیاس تم نے۔ ٹرے میں 3 پراٹھے تھے، انڈوں کا سالن، 7 ساگ، مکھن، اچار اور 7 لسی کا جگ تھا۔ بسم اللہ کرو مولوی جی۔ الیاس عرفان کے حلیے لباس سے اندازہ لگا چکا تھا، مولوی صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کھانے کے بعد عرفان نے ہاتھ اٹھا کر الیاس کے لیے خیر کی دعا کی۔ مولوی صاحب آپ مجھے اللہ کے کوئی نیک بندے لگتے ہیں، آپ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں، بہت ہی بیمار رہتا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، مگر اسے دنیا داری کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، چارپائی پر کھاتا ہے، وہیں حاجت کرتا ہے۔ مولوی صاحب میں نے کوئی دم درود والا نہیں چھوڑا، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، اس کی ماں ہر وقت روتی رہتی ہے، آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، دعا کر دیں میرے بیٹے کے لیے۔ الیاس دکھی اور مفصوم لہجے میں سر جھکا کر بولا۔ عرفان نے دونوں آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کچھ زیر لب پڑا۔ اس دوران الیاس عرفان کے چہرے کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا عرفان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عرفان نے آنکھیں کھولی تو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ الیاس جی مولوی صاحب، وہ ادب سے بولا، مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو۔ کیوں نہیں مولوی صاحب، وہ فوراً راضی ہوا۔ عرفان نے اپنے سفری بیگ اٹھایا اور الیاس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب مطلع اب صاف تھا، دھند ہٹ چکی تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ چوڑی لال والی اینٹ والی سڑک پر چلتے ہوئے بل کھا کر ایک کھیت کی پگڈنڈی پر آ گئے۔ تھوڑا چلنے کے بعد اکا دکا گھر نظر آنے لگے، کچے پکے سے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی دیواروں مگر بڑے بڑے صحنوں والے گھر۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے سانولے سے بچے کھیل رہے تھے۔ عورتیں گھروں کی صفائی میں مصروف تھیں، کچھ بھینس کے گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھیں۔ عرفان کو دیکھ کر سب حیران سی ہو گئیں، لگتا ہے الیاس اپنے پتر کے علاج کے لیے کسی پیر کو لے کر آیا ہے۔ عرفان کے کانوں تک ایسی بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دروازے کے پاس جا کر الیاس رک گیا۔ 1 منٹ مولوی جی، میں اندر پردہ کروا لوں۔ یہ کہہ کر الیاس میلے سے پردے کے پیچھے گم ہو گیا۔ وہ 5 منٹ میں باہر آیا اور عرفان کو لے کر اندر چلا آیا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا، بہت ہی پرانا درخت، گھنا، جس کی جڑیں زمین تک آ رہی تھیں۔ برگد کے درخت کے نیچے ایک چرپائی پر ایک کمزور سا بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کی رنگت پیلی زرد ہو چکی تھی۔ عرفان کو بیٹھنے کے لیے ایک رنگین پاؤں والا پیڑا دیا گیا تھا۔ عرفان نے جاتے ہی لڑکے کی نبض دیکھی، بہت سست تھی۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد عرفان نے الیاس سے کچھ سوالات کیے۔ کتنے عرصے سے بیمار ہے یہ؟ 5 سال سے بیمار ہے مولوی جی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ اچھا بھلا تھا، ایک دن اسی درخت کے نیچے کھیلتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، پھر یہ بیماری بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھی، اب یہ منجی سے منجی ہو گیا ہے۔ الیاس نے آنسو پوچھے۔ پانی کا ایک پیالہ لاؤ، عرفان نے کہا۔ پانی کے پیالے پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر الیاس سے کہا، یہ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پانی ختم ہوتے ہی لڑکے کی حالت گیر ہونے لگی۔ پہلے وہ ذرا سا کپکپایا، پھر ایک دم سے زور زور سے ہلنے لگا۔ الیاس ڈر گیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ اس نے گھبرا کر عرفان کی طرف دیکھا۔ عرفان نے اسے تسلی دی اور کہا، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، بچے پر کچھ شیطانی سایہ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم ہمت رکھنا۔ لڑکے نے اب چلانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکے کے شور اور چیخ پکار سے محلے کی کچھ عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ اب اس نے شور کے ساتھ زور زور سے ہاتھ پھیر مارنا شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک دم وہ چرپائی سے جھکا اور ایک بڑی سی کیک کر دی۔ ہرے رنگ کی بدبودار قے سے ایک دم پورا صحن بدبو سے بھر گیا۔
लड़का निढाल सा चरपाई पर लेट गया, जैसे हिम्मत ख़त्म हो गई। आसपास खड़े लोगों ने अपने अपने नाक ढक लिए थे। इरफान ने अपने बैग से एक पेन और कागज़ निकाला, कुछ लिखकर 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टुकड़ा मोड़कर बत्ती सी बनाई और दूसरे को तावीज़ की शक्ल में बांधकर हाथ में पकड़ा। अब 2 जवान और मजबूत लड़कों को बुलाकर लड़के के दोनों बाजू को कसकर पकड़ने को कहा। जब लड़के बाजू पकड़ चुके, इरफान ने वो बत्ती से जलाकर लड़के की नाक को धुआं दिया। लड़के की चीखें निकल गई, मगर वो लड़का बहुत गुस्से और जलाल से इरफान को देख रहा था। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं मौलवी, तुमने हमें छेड़कर अच्छा नहीं किया। वो बार बार इरफान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का कुछ देर पहले हिलने जुलने से कासिर था। जब भी हमला करने की कोशिश करता, वो दोनों जवान अपनी सारी ताकत और जान लगाकर इसे रोक रहे थे, मगर लग रहा था वो ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इरफान ने आगे बढ़कर लड़के की मुट्ठी में लिखा हुआ तावीज़ दिया और मुट्ठी कसकर बांध दी। वो तावीज़ मुट्ठी में आते ही रोने चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दें, अब नहीं तंग करूँगा इस लड़के को। अब वो भारी सी आवाज़ में माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दे, तुझे तेरे नबी का वास्ता, इस बच्चे ने हमें तंग किया था, इसलिए इसको सज़ा दी। इरफान ने कुछ पढ़कर फूंक मारी। लड़का लोटपोट हो गया। कुछ वादे कुछ कस्में ली और दोनों नौजवान से कहा, छोड़ दो इसे। लड़का अब बेसुध पड़ा था, जैसे सालों से कोई बोझ हो इसके सर पर। मुबारक हो इलियास, तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इरफान ने एक तावीज़ इस बरगद के दरख्त पर लटकाया और इजाज़त चाही, मगर इलियास बहुत इसरार से रोक लिया। वो अपने मौसिन की कुछ दिन मेहमान नवाजी करना चाहता था। शाम तक लड़का हंसने बोलने लगा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ वो जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उसके बाद जैसे पूरे गांव में मौलवी साहब के फेस की धूम मच गई। लोग जोक दर जोक से आने लगे थे। जो भी आता फैज़याब होकर जाता। बात निकलते निकलते नसरीन और ताहिरा के कानों तक भी जा पहुंची थी। किसी जानने वाले ने बताया था कि वो बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, कुछ लेते नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानियत की मदद करते हैं। बहुत भले इंसान हैं पीर साहब। नसरीन पता चलते ही डेरा कमवा पिंड की तरफ भागी। उसे अपने घर और बच्ची को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। इरफान ने ज़ोहर की नमाज के बाद रोज़ा की तरह सूरज जिन की बाआवाज़ तलावत शुरू की। इरफान की आवाज़ में बहुत दर्द और सोच था। वो इस वक्त इलियास की बैठक में रिहाइश पजीर था, जो घर के बिल्कुल बाहर की तरफ अलग थलग थी। किसी के आने का बहुत कम इम्कान होता था। जैसे जैसे इरफान तिलावत कर रहा था, कमरे में गैर मामूली हलचल पैदा हो गई थी। एकदम से कमरे से खुशबू की लपेटें आने लगी थी। कमरे के पर्दे बिना हवा के ही लहराने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त पूरा कमरा खुदा की पाक कलाम के असर से महक उठा था और हर चीज़ कलाम इलाही को सुनते ही वजद में आ गई थी। इरफान आंखें बंद किए मदहोश सा तिलावत में मशगूल रहा, यहाँ तक कि इरफान के सामने बड़ी मेज़ की चीज़ें, जिस पर एक गुलदस्ता सा पड़ा था, वो दरमियान से खिसक कर मेज़ के बिल्कुल किनारे पर आ चुका था। सारे कमरे की चीज़ें इस वक्त हरकत में थी। इरफान ने आखिरी आयत की तिलावत की तो उसका गला शिद्दत जज्बात से रंध गया और आंसुओं की लड़ी आंखों से रवा हो गई। एकदम दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दस्तक होते ही इरफान ने आंखें खोली। कमरे की हर चीज़ पलक झपकते ही अपनी जगह पर वापस हो चुकी थी। इरफान ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो देख चुका था ये सब जिन्नात की कारस्तानी थी। दरवाजे पर इलियास था। वो जब से इरफान को घर लाया था, दिन रात उसकी खिदमत करने की कोशिश में होता। अच्छे से अच्छा खाना पेश करता, सोते हुए दूध का गिलास पेश करता, मगर इरफान बहुत ही प्यार और नरमी से उसे समझाता था। हम दरवेश लोग पेट भरने के लिए नहीं, जीने के लिए खाते हैं। ज़्यादा खाना और भर पेट खाना दुनियादारों की निशानी है। इरफान दिन में ज़्यादातर रोज़े से होता था। रात दूध और खजूर से इफ्तार करता, फिर सहरी में 2 खजूर या पानी के गिलास से सहरी कर लेता था। मौलवी साहब, 2 बीबियाँ बड़ी सी गाड़ी में आपको मिलने आई हैं, बहुत परेशान लगती हैं, इरफान ने इन्हें बुलाने के लिए कहा। अगले ही लम्हे ताहिरा और नसरीन इरफान के सामने थी और सारी रवदात इरफान को सुना रही थी। इरफान ने इनको तसल्ली दी और साथ चलने की हामी रजामंदी दे दी। ठीक 1 घंटे की मसाफत के बाद वो एक बहुत ही शानदार महल नुमा हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। पूरी हवेली को बहुत ही खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। संगमरमर के फर्श, मेहराबी रास्ते, बड़ा सा लॉन जो हर तरह फूलों से सरसब्ज और शादाब था। कुछ गमले नेट से लटका कर राहदारी सजाई गई थी। दोनों खवातीन राहदारी से होती हुई ड्राइंग रूम की तरफ जा रही थी। पीछे पीछे इरफान और कुछ मुलाजिम थे। अचानक मजबूत नेट से लटका हुआ गमला आनन फानन इनका इरफान के सर से होता हुआ ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। इरफान के मुंह से बेख्तियार निकला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکو۔ پھر تو جیسے گملوں کی بارش سی ہو گئی، ایک ایک کر کے گملے گرنے لگے، مگر ایک بھی گملہ عرفان کو چھو تک نہ سکا۔ وہ عرفان کے بہت ہی قریب گر گر کر چکنا چور ہو جاتے تھے۔ دونوں خواتین اور ملازم ڈر کر کمروں میں چھپ گئے تھے۔ بہت ہی ہولناک سا منظر تھا۔ چند منٹ یہ کھیل جاری رہا، پھر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جب باہر سے شور کی آواز تھم گئی تو نسرین اور طاہرہ کمرے سے نکل آئیں۔ عرفان کے سامنے شرمندہ سی معذرت کرنے لگی، معاف کرنا مولوی صاحب، ہم اسی افداد سے ڈر گئے تھے۔ عرفان نے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر خود چائے پانی کا انتظام کروانے لگیں تو عرفان نے سختی سے منع کیا اور کہا وہ جس مریض کے لیے یہاں آیا ہے اس سے ملوایا جائے، اور بتایا میں روزے سے ہوں۔ وہ دونوں عرفان کو ساتھ لیے ایک کمرے تک آئی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ کمرہ کھولا گیا تو اندر کا منظر بہت ہی ہولناک تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی کم عمر، جس کی عمر بمشکل 21 سال تھی، زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا جیسے کسی بے زبان کو رکھا جاتا ہے۔ لڑکی نیم بے ہوش سی تھی، پیروں میں بھی زنجیر تھی۔ لڑکی کے لمبے بال پورے وجود پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی جس کا شمار نہ ہو، مگر اس کی رنگت ہلدی ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیم دراز تھی۔ نظر پڑتے ہی عرفان نے نظریں جھکا لی اور لڑکی کو چادر سے ڈھکنے کو کہا۔ وہ اب ہلکا ہلکا کسمسا رہی تھی، پھر اس نے چونک کر ایک دم پوری آنکھیں کھول دیں اور عرفان کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ عرفان نے کچھ پڑھ کر اس کے ماتھے پر دم کیا۔ لڑکی جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی، وہ بے بسی سے ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ عرفان نے گھر والوں کو کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنے کا کہا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا، ساتھ ہی پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس پر دم کر کے وہ پانی کی لڑکی کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ جیسے ہی پانی منہ پر گرتا، لڑکی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی۔ عرفان نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور ساتھ ہی سارا پانی آفرین کے منہ پر ڈال دیا۔ آفرین نے زور سے چیخ ماری اور ایسے تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں تیزاب ڈالا گیا۔ پھر ایک دم سے اپنا گلا پکڑ کر چلانے لگی، امی بچاؤ، میرا دم گھٹ جائے گا۔ عرفان نے نسرین کو اشارہ کیا کہ گلے میں جو بھی چیز پہنی ہے اتار کر پھینک دی جائے، کیونکہ وہ چلا رہی تھی، امی یہ چین ملا گلا گھونٹ ڈالے گی۔ نسرین نے آگے بڑھ کر چین اتارنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ چین اتارنے کی کوشش کرتی، کوئی چیز اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ آفرین کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھیں، گلے سے خرخر کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار رہا ہو۔ مجبوراً ہو کر عرفان آگے بڑھا، ایک ہاتھ آفرین کے ماتھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے چین اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک بہت ہی بھدا سا لاکٹ تھا جس پر ایک بہت ہی خوفناک سی شیطانی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لاکٹ گلے سے اترتے ہی آفرین ٹھیک ہو گئی، غنودگی میں چلی گئی۔ نسرین اور طاہرہ لاکٹ دیکھ کر حیران تھی۔ مولوی صاحب، جب ہم نے اسے یہ لاکٹ پہنایا تھا تب اس کی یہ شکل نہیں تھی، جو آپ نے پہنایا تھا وہ یہ لاکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور لاکٹ ہے۔ عرفان نے کچھ پڑھ کر لاکٹ پر پھونک ماری تو لاکٹ سے عجیب اور کالا سا دھواں نکلنے لگا۔ عرفان نے جیسے ہی لاکٹ زمین پر پھینکا، لاکٹ سے نکلنے والے دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر ایک بلند اور غصے سے کڑکتی آواز بلند ہوئی، بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تو نے مولوی، اب تو اپنی جان سے جائے گا۔ تو نے مجھے میری پریمکا سے دور کیا ہے نا، اب اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی، ہا 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 ہا۔ آواز کہہ کے لگا کر بلند ہو چکی تھی۔ اب سناٹا تھا ہر طرف، فرش سے چین لاکٹ غائب ہو چکا تھا۔ عرفان کاغذ پر کچھ لکھا اور تعویذ کی شکل میں بند کر کے نسرین کو دیا، اسے لڑکی کے گلے میں پہنا دو اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرو، لڑکی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ عرفان اب واپس آ چکا تھا۔ رات کے کسی پہر اسے خواب میں شبنم نظر آئی، وہ ایک پلنگ پر بیٹھی سنگار کر رہی تھی عرفان کے آنے کی خوشی میں۔ عرفان کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر آئی، آ کر اس کے گلے آ لگی۔ وہ بے قرار سا ہو اٹھا، اسے شبنم بے تحاشا یاد آئی تھی اور اپنا بچہ بھی۔ کچھ دیر وہ چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک عرفان کی نظر کھڑکی پر لگے سائے پر پڑی۔ عرفان کی نظر پڑتے ہی سایہ حرکت میں آیا اور غائب ہو گیا، اور پھر یہ عورت نما سایہ ہر جگہ نظر آنے لگا جیسے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو بہت محبت سے عرفان کو دیکھتی مگر بات نہیں کرتی تھی۔ عرفان کو وہ سایہ نسوانی سا لگا، پھر نیند ہی اڑ گئی عرفان کی، کون ہے وہ؟ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور وضو کر کے رب سے راز و نیاز میں لگ گیا۔ آفرین نے دادی کو آواز دی، بڑی امی۔ کمزوری اور نکاہت اس کی آواز سے آیا تھی۔ دادی، دادی صدقے میری جان، بولو کیا ہوا؟ دادی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی،
ملازم کو آوازیں دیں، فوراً آفرین کے لیے کھانا لاؤ، اس کی پسند کا۔ سب کے سب آفرین کے ارد گرد جمع تھے، خوشی کا ماحول تھا۔ آفرین ماں کے گلے سے لگی بیٹھی تھی، سب اسے ٹھیک دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آفرین کو پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا وزن اس کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ آفرین کے سوتے ہی گھر کے سب افراد ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ نسرین آفرین کے پاس ہی تھی۔ آج بہت دن کے بعد سب سکون اور آرام کی نیند سو رہے تھے، مگر آدھی رات کے بعد یہ سکون نہ رہا۔ پورا گھر میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی تھی، پھر یہ آواز رفتہ رفتہ بڑھنے لگی، پھر یہ آواز کسی کے رونے کی آواز میں بدل گئی۔ سب افراد نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خواتین مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگیں تو رونے کی آواز بند ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی چھت سے اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چھت کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔ اللہ اللہ کر کے رات کٹی تو صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر عرفان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عرفان نے آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے یوں ہی مراقبے میں کھڑا رہا، پھر ان کو حکم دیا، گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے، ہر جگہ، چھت سے لے کر ہر بار آواز بلند اذانیں دینے کو کہا تاکہ بھوت پریت بھاگ جائے۔ کچھ تعویذات، کچھ دم کیا ہوا پانی دیا اور آفرین کی جلد سے جلد شادی کرنے کو کہا۔ عرفان کی بات پر فوراً عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی۔ آفرین مکمل صحتیاب ہو چکی تھی، مگر وہ شادی کے لیے خود کو رضامند نہ کر سکی۔ اسے سب کچھ یاد تھا۔ عرفان کو گھر واپسی کا اشارہ آ چکا تھا۔ اس کی الیاس کے گھر پہ آخری رات تھی۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جس کی پوری زندگی سفر میں تھی، انسانوں کی خدمت خلق اور بھلائی کے لیے، اور اسے فخر تھا اس نیک کام کرنے کے لیے رب نے اسے چنا تھا۔ عرفان کی جیسے ہی آنکھ لگی، اس کے پیر کا انگوٹھا کسی نے زور سے ہلایا۔ 3 بار اسے نیند سے جگایا گیا تھا۔ تنگ آ کر عرفان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہر بار کی طرح کمرہ عرفان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عرفان نے کڑکدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب کی بار کمرے اور کھڑکی کا پردہ زور سے لہرایا، مگر سامنے کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسے بات نہیں مانو گے، بہت دن سے دیکھ رہا ہوں تم شرارت سے باز نہیں آ رہے۔ اب کیونکہ مجھے یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا علاج کر کے جاؤں گا، ورنہ تم ایسے ہی یہاں رہنے والوں کو تنگ کرتے رہو گے، عرفان نے غصے سے کہا اور اٹھ کر وضو کر کے تسبیح پر کوئی جاپ شروع کر دیا۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب ایک سہمی ہوئی آواز آئی، مولوی صاحب۔ عرفان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرہ بستور خالی تھا۔ آواز پھر سے آئی، میں یہاں ہوں مولوی صاحب، آپ کے قدموں میں۔ عرفان کے پیروں میں ایک خوبصورت سی کم عمر لڑکی بیٹھی تھی جس کی آدھی سے زیادہ پنڈلیاں ننگی تھیں۔ وہ باریک کالی ساڑی میں ملبوس تھی، ماتھے پر بندی تھی، لمبے بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ عرفان لاحول پڑا اور گرج کر بولا، دور ہٹ کر بیٹھو، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کی غلام ہوں مولوی صاحب، آپ سے پریم کرتی ہوں۔ وہ اپنے معصوم چہرے پر بے بسی لا کر بولی۔ عرفان نے ہاتھ بڑھا کر اچانک اسے بالوں سے جکڑ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ وہ درد سے چیخ بلبلا اٹھی۔ پھونک مارتے ہی اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ بہت بھیانک شکل تھی اس کی، لمبے دانت، ہونٹ لٹک کر ٹھوڑی تک آ رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ عرفان کی جگہ کوئی کمزور دل اور عام انسان ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک بہت ہی خطرناک چڑیل کی شکل میں بدل چکی تھی، اور اب عرفان کے چنگل میں تھی۔ وہ آہستہ ترلے کر رہی تھی، مگر عرفان نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا اور اپنا ورد جاری رکھا۔ جیسے عرفان اس پر دم کرتا اور وہ بلبلا اٹھتی، مولوی صاحب آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو، تجھے تیری آخری نبی کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ عرفان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ چڑیل نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ وہ بے بسی سے پھڑپڑا کر رہ گئی۔ تم جب تک اپنی حقیقت نہیں بتاؤ گی اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی، اس لیے فوراً بتاؤ، ورنہ ساری زندگی کے لیے اسی جگہ محصور رہو گی۔ اگر تم میرے آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ دیتی تو میں جلا کر تمہیں راکھ کر دیتا۔ بتاتی ہوں مولوی صاحب، میں ایک پکی واس قبیلے کے جن کی سردار کی بیٹی ہوں۔ ہم جنوں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، مگر میرے پتا جی کے 2 ہی بچے تھے۔ میرا نام ریکھا اور میرے چھوٹے بھائی کا نام سنیل ہے۔ پھر میرے چچا نے بغاوت کی اور میرے پتا جی سے سرداری چھین لی اور میرے پتا جی کو بندی بنا لیا۔ خوش نصیبی سے میں اور میرا بھائی کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئے۔ ہم یہاں کسی اچھے اور محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے جب میرے بھائی سنیل کی نظر آفرین پر پڑی۔ وہ گلاب کے پودے کے پاس شام کے وقت بیٹھی۔ میرے بھائی کو اس سے سچا پریم ہو گیا تھا، وہ اس سے وواہ کرنا چاہتا، سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر تم چلے آئے۔ وہ غصے اور بے بسی سے گھور کر عرفان کو دیکھنے لگی۔ جب تم نے یہاں پاؤں رکھا تھا میں نے اور سنیل نے تب ہی جان لیا تھا تم ہی وہ آدم زاد ہو
جو ہمیں قابو کر سکتے ہو۔ میں نے ہر وقت تمہاری نگرانی شروع کر دی تھی۔ مجھے ایک مناسب موقع اور وقت کا انتظار تھا کہ جب تم اپنے رب کی یاد سے خود کو غافل کرو اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں، مگر تم ہر وقت حالت وضو میں رہتے تھے اور اپنے خدا کی یاد میں مصروف۔ میں ساری رات تمہاری کھڑکی سے لگی کھڑی رہتی تھی۔ پھر ایک دن تم کچھ پڑھ رہے تھے جسے سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تم جیسے وہ کلام پڑھ رہے تھے، میرا دل میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ پھر میں نے تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے کمرے کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مگر تم اس قدر ڈوب کر پڑھ رہے تھے کہ تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ پھر میری نظر تمہارے چہرے پر پڑی اور میں دل ہار بیٹھی۔ ہر عالم ساز جسم کا بھوکا ہے، میں نے تم پر بھی وہی حربے آزمائے۔ سوچا پہلے میں تمہاری موت بن کر آئی تھی، مگر پھر تم سے پریم کر بیٹھی۔ مگر جب تم نے آفرین کو میرے بھائی سے آزاد کیا اور ایسے منتر کیے کہ میرا بھائی اس کے قریب تک نہیں بھٹک سکتا، تو میں نے تم سے بدلہ لینے آئی تھی، مگر تم نے پہچان لیا۔ عرفان نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی اور پھر جلال سے بولا، انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور جسم کے بھوکے اور ہوس زدہ وہی ہوتے ہیں جو رب سے کنارہ کشی کرتے ہیں، جو نماز اور صبر شکر کو ہر حال میں اپناتے ہیں۔ میرا رب کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور میرا رب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم دونوں بہن بھائی وعدہ کرو کہ کسی انسان کو دوبارہ تنگ نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف کر کے آزاد کر دوں گا، ورنہ دونوں کو اسی جگہ قید کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیا جائے۔ عرفان نے کہا، بلاؤ اپنے بھائی کو۔ پھر دونوں سے قسم لی اور آزاد کر دیا، مگر وہ جانے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ عرفان نے وجہ پوچھی تو بولی، مولوی جی، جب سے میں نے آپ کی کلام سنی ہے میرا دل کرتا ہے بار بار سنوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھار آپ سے کلام سننے آ سکتی ہوں۔ عرفان نے اجازت دی تو دونوں غائب ہو گئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا رب، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، بغض، حسد سے، بے راہ روی سے، شیطان کے وسوسے سے اور نماز کی دوری سے۔ یا رب، میں نے تجھ سے دوری اختیار کی اور مجھ پر گندی طاقتیں مسلط ہو گئی۔ میرے رب، مجھے معاف کرنا اور میری آنے والی زندگی میں سکون اور خوشحالی دینا۔ آفرین اب ٹھیک تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، اس کے منگیتر سے جس نے سب جانتے ہوئے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ ہر جگہ ہر قدم اس کے ساتھ رہا اور ہمت بڑھائی، اور آخر 1 سال کے بعد آفرین نے اسے اقرار کی نوید سنا کر شاداب کر دیا تھا۔ شبنم نے ریحان کو فیڈ کروا کر سلایا اور خود سلے ہوئے کپڑے سمیٹ کر تہ لگانے لگی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا۔ شبنم نے بڑی سی چادر لپیٹی اور دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ شبنم، میں ہوں، عرفان۔ اندر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ شبنم، دروازہ کھولو۔ شبنم، جو خوشی سے بت بنی کھڑی تھی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ عرفان کو لگا تھا وہ ناراض ہوگی، مگر وہاں کسی بھی ناراضگی کا شبہ تک نہیں تھا۔ مسرت تھی اور لوٹ کر آنے والے کے لیے مسکراہٹ۔ عرفان نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی دونوں بائیں شبنم کے لیے پھیلا دی۔ ریکھا اور سنیل نے عرفان سے اسلامی تعلیمات کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھے جن بن کر عرفان کے ساتھ انسانوں کی بھلائی کے کام میں لگ گئے تھے۔ عرفان کا سفر اب بھی جاری تھا، کیونکہ بہت ساری آفرین جیسی لڑکیاں تھیں جن کو عرفان نے شیطانوں سے بچانا تھا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور شیطانوں کے شر سے بچائے، آمین۔